بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اردو ناولز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ سیاہ رنگ کی بڑی اور جدید ماڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن کے فراق سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عقبی سیٹ پر عمران سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہوا تھا۔ وہ اس وقت آرسیا تو کلب جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے وہ پولینڈ سے ایک چارٹر جہاز کے ذریعے ایکریمیا پہنچے تھے۔ ڈاک کو انہوں نے وہی ڈراپ کر دیا تھا اور ولنگٹن پہنچ کر عمران نے اپنے مخصوص ذرائع کی مدد سے رہائش گاہ اور کار حاصل کر لی تھی، اور پھر رہائش گاہ پر نیا میک اپ کر کے وہ آرسیا تو کلب روانہ ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب تم نے پولینڈ سے لارڈ آرتھائز بن کر آرسیاتو سے معلومات حاصل کر لی ہیں کہ کوڈ واک گریٹ لینڈ میں ہے، تو پھر تمہیں یہاں ایکریمیا آنے اور اس آرسیاتو سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ چولہ نے عقبی طرف رک کر کے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے آرسیاتو نام بے حد پسند آیا ہے، بالکل ہسپانوی طرز کا نام ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی آدمی پیانو بجا رہا ہو۔ بڑی موسیقیت ہے اس نام میں، عمران نے آنکھیں کھولے بغیر ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری کھوپڑی پر میں اپنی جوتی سے بھی پیانو بجا سکتی ہوں، سمجھے؟ اس کے بعد ہی صحیح جواب دو گے میرے سوال کا، جولے نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے آج تک کبھی اپنے کہنے پر عمل تو کیا نہیں مس جولیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران تنویر کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ تم خاموش رہو، میں سنجیدہ ہوں، جولیا نے تنویر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور تنویر ہونٹ بھینج کر خاموش ہو گیا۔ جب کوئی خاتون سنجیدہ ہو جائے تو پھر خاموشی ہی میں عافیت ہوتی ہے، ورنہ زبان سے صرف 3 الفاظ نکلتے ہی ساری عمر مرد کو عمر قید کی سزا مل جاتی ہے۔ عمران نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں اس عمر قید کے لیے تیار ہوں، مس جولیا حکم تو کریں۔ تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم خاموش نہیں رہ سکتے تنویر، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جولیا کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مس جولیا۔ تنویر نے جولیا کو اس قدر غصے میں دیکھ کر معذرت کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہاں اب تم بتاؤ کیوں جا رہے ہو آرسیاتو کلب؟ جولیا نے اسی لمحے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آرسیاتو سے ملنے، عمران نے بھی اس بار بڑی شرافت سے جواب دیا، کیونکہ وہ جولیا کی فطرت کو سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب جولیا جھلجھلاہٹ کے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس سے ملنے کی جب اس سے بات ہو چکی ہے؟ جولیا نے کہا۔ آخر تم آرسیاتو سے ملنے پر اس قدر الرجی کیوں ہو رہی ہو؟ عمران نے الٹا سوال کر دیا۔ اس لیے کہ میرے خیال میں ایسے کرنے سے صرف وقت ضائع ہوگا۔ جب آرسیاتو بتا چکا ہے کہ فارمولا گریٹ لینڈ میں ہے تو پھر، جولیا نے کہا۔ جولیا کیا تم لارڈ آرتھائز کو جانتی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں جانتی، تم تو جانتے ہو گے، اس لیے تم نے اس کا حوالہ دیا تھا آرسیاتو کو، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تو اس صورت میں جان سکتا اگر اس کا کوئی وجود ہوتا۔ چیرم نے بتایا تھا کہ آرسیاتو G3 کے بورڈ آف گورنر کا رکن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تنظیم میں انتہائی اہم آدمی ہے۔ چیرم اس سے مزید بات چیت نہ کر سکتا تھا، جبکہ میں اسے مزید ٹٹولنا چاہتا تھا، اس سے میں نے ایک نفسیاتی داؤ استعمال کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ جس انداز میں G3 کو خفیہ رکھا گیا ہے اور جس بڑے پیمانے پر یہ اس کے باوجود کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا سیٹ اپ انتہائی وسیع ہوگا۔ اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے لارڈ آرتھائز اور اس کا عہدہ تخلیق کیا، اور تم نے دیکھا بھی کہ بہرحال اس سے کافی کچھ بتا دیا، لیکن اس کے باوجود میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس سے مل لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس بارے میں مزید کسی بات کا علم ہو جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گریٹ لینڈ میں کیپٹن شکیل اور نعمانی صاحب پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ اگر فارمولا گریٹ لینڈ میں ہوتا تو اب تک اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اطلاع وہ چیف کو دے چکے ہوتے اور چیف ہمیں اطلاع کر دیتا، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ لیکن تم نے بھی تو اس دوران چیف سے رابطہ قائم نہیں کیا، جولیا نے کہا۔ ہاں میں نے جان بوجھ کر رابطہ نہیں کیا، کیونکہ مجھ میں اپنی شکست کا اعلان سننے کی ہمت نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکست؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر بھی حیرت سے بیک مرر میں عمران کو دیکھنے لگا۔ اس بار تمہارے چیف نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تو تم لوگوں کے ساتھ پولینڈ بھجوا دیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل اور نعمانی کو گریٹ لینڈ اور صفدر اور خاور کو ایکریمیا بھجوا دیا
تاکہ اگر فارمولا گریٹ لینڈ میں ہو تو کیپٹن شکیل اور نعمانی اسے فوراً حاصل کر لیں۔ اس طرح میں سیکرٹ سروس کے مقابلے میں شکست حاصل کر لیا تو تمہارا چیف مجھے معاوضہ دینے سے انکار کر دے گا، اور میں اب اتنا تو امین نہیں ہوں کہ جب تک دوسرا کوئی کیس آئے اور میں اسے مکمل کر کے معاوضہ نہ لوں، تمہاری طرح ٹھاٹ بھاٹ سے گزارا کرتا رہوں۔ دن رات جان مارے جانے کے باوجود مجھے اتنا معاوضہ نہیں دیا جاتا کہ سلیمان کی تنخواہ ادا کر سکوں، اور سرے سے نہ ملنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، بکواس مت کیا کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم لمبی لمبی رقمیں مخصوص اداروں کو دیتے رہتے ہو، یہ رونا دھونا تو تمہاری عادت بن گیا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ لمبی لمبی رقمیں میری تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو سپرنٹینڈنٹ فیاض کی ہوتی ہیں، وہ سرکاری ملازم ہے، اپنے نام سے کسی کو دے نہیں سکتا، کیونکہ قواعد و ضوابط آڑے آتے ہیں اور پھر پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی، جبکہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے، پھر اس کی بیوی کنجوس خاتون ہے، اسے اگر پتہ چل جائے کہ فیاض نے اتنی بڑی رقم کسی یتیم خانے کو دے دی ہے اور وہ خود ایک پرفیوم کی شیشی بھی تنخواہ میں سے نہیں خرید سکتی، تو ظاہر ہے فیاض کے سر پر موجود باقی بال بھی غائب ہو جانے میں، اور وہ یہ بھی اسم باسما، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا نام فیاض ہے تو وہ طبیعت کا بھی فیاض ہے، اسی لیے فیاضی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ چاچا، اس نے اس کام کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، میں اس سے رقمیں لے کر اپنے نام سے مخصوص اداروں کو دے دیتا ہوں، اور تھوڑی بہت امداد انجمن غربا و مساکین کے اکاؤنٹ میں بھی پہنچا جاتی ہے، جس کا انچارج جناب آغا سلیمان پاشا صاحب ہیں، تاکہ میرے فلیٹ پہ جو غربا و مساکین آئیں ان کے چائے پانی سے توازہ کی جا سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارے فلیٹ میں غربا و مساکین؟ میں نے تو ایسے کسی آدمی کو وہاں آتے کبھی نہیں دیکھا۔ جولیا نے حیران ہو کر کہا، کیوں نہیں دیکھا؟ تم بتاؤ تنویر، تم کبھی میرے فلیٹ پر نہیں آئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مس جولیا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے متعلق کیا رائے رکھتا ہے۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، تو یہ بات ہے، تم ہم سب کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جولیا نے واقعی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، کس بات پر؟ رائے رکھنے پر یا تمہاری غربت پر؟ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو غریب عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نادر، منفرد۔ اس سے تو لفظ عجیب کے ساتھ غریب استعمال کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم سمیت سیکرٹ سروس کے تمام اراکین واقعی نادر و منفرد لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ جہاں تک مسکین کا تعلق ہے تو یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شرافت بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی شریف آدمی کو کہا جاتا ہے کہ صاحب تو مسکین تابہ ہیں، لہٰذا ان کی طبیعت میں شرارت کی بجائے شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور آج تک سیکرٹ سروس کے ارکان نے شرافت کا ہی مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے کبھی اخبار میں ان کے کسی اسکینڈل کے بارے میں نہیں پڑھا، حالانکہ جسمانی طور پر صحت مند اور فٹ لوگ ہیں، وجیح اور خوبصورت بھی ہیں، بینک بیلنس بھی رکھتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو روزانہ ایک نیا اسکینڈل بننا چاہیے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان واقعی مسکین لوگ ہیں، مطلب ہے شریف ہیں۔ باقی رہی بات میرے رائے رکھنے کی، تو شریف اور منفرد افراد کے بارے میں اچھی رائے رکھنے پر مجھے تو واقعی شرم نہیں آتی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور جولیا اور تنویر دونوں کے چہرے پر عجیب سی بے بسی پھیل گئی، جیسے وہ مشکل میں پھنس گئے ہوں کہ عمران کی اس وضاحت کے بعد اپنے آپ کو غریب اور مسکین کہنے پر غصے کا اظہار کیسے کریں۔ تم سے خدا سمجھے، نہ جانے کس اسکول میں پڑھتے رہے ہو، ہر بات نہ جانے کیا مطلب نکال لیتے ہو۔ بہرحال اب یہ موضوع ختم، پہلے تم چیف کو کال کرو، اس کے بعد ہم آرسیاتو کلب جائیں گے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، آرسیاتو کلب تو ابھی آ گیا ہے۔ تنویر نے کہا، چلو کلب کے باہر پبلک بورڈ سے کال کر لیں گے۔ جولیا نے کہا، اب تم مصر ہو تو ٹھیک ہے، آخر بات تو مانی ہی پڑتی ہے، ورنہ گاڑی چل کیسے سکتی ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جسے مجبوراً آمادہ ہو رہا ہو۔ کون سی گاڑی؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ وہی جسے دیکھ کر کبھی رات دیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہارا دماغ اچانک خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، مس جولیا، یہ ایک قدیم شاعر کی شاعری کا حوالہ دے رہا ہے۔ تنویر نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیسا حوالہ؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، قدیم دور میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، بھکت کبیر، جن کا تخلص کبیرہ تھا، بڑا غریب، میرا مطلب ہے منفرد شاعر۔ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر روتا رہتا تھا کہ لوگ رنگی کو نارنگی کہتے ہیں، گاڑی کہتے ہیں، بنے دودھ کو کھویا کہتے ہیں،
مطلب ہے کہ نارنگی رنگ دار ہوتا ہے، اسے رنگی کہنا چاہیے، لیکن لوگ اسے نارنگی کہتے ہیں، یعنی بغیر رنگ کے۔ چلتی ہوئی چیز کو چلنے کی بجائے لوگ گاڑی کہتے ہیں، یعنی گڑی ہوئی، رکی ہوئی۔ اس طرح جو دودھ بن جائے یعنی قائم ہو جائے، اسے بنا ہوا دودھ کہنے کی بجائے کھویا کہتے ہیں، یعنی ضائع ہوا۔ بس اس قسم کی شاعری کرتا رہتا تھا۔ اب تم نے پوچھا ہے کہ کون سی گاڑی، تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ گاڑی جسے دیکھ کر کبیرہ رو دیا تھا کہ یہ تو چلتی ہے، اسے گاڑی کیوں کہتے ہیں؟ عمران نے مکمل وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ خدا کی پناہ، تم سے تو بات کر کے آدمی پھنس جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہو، جولیا نے بے بس لہجے سے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس دیا۔ اسی لمحے تنویر نے گاڑی آرسیہ تو کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی اور اسے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا۔ کلب کی عمارت خاصی جدید اور شاندار تھی، پارکنگ بھی نئے ماڈل کی کاروں کی کثرت تھی، اور کلب میں آنے جانے والے لوگ بھی اعلیٰ سوسائٹی کے افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ تنویر نے کار روکی اور پھر وہ سب نیچے اترے۔ مین گیٹ سے کچھ پیچھے مقامی اور غیر ملکی پبلک کال آفس موجود تھے۔ عمران نے ایک فورن کال آفس سے ایکسیٹو کے لیے کال ملائی۔ جولیا بوت میں ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ تنویر باہر کھڑا رہا تھا۔ ایکسیٹو؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ایکسیٹو کے مخصوص آواز سنائی دی اور ساتھ کھڑی جولیا کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے کسی جھٹکے ہوئے بچے کے کان میں اچانک اپنے کسی عزیز کی آواز پڑ جائے۔ علی عمران، ایم ایس سی، ڈی ایس سی، آرکسن، ولسر عبد الرحمان، بندہ نادان، ہیج مدان، حسن کا دربان، سس، یہ تو آپ کو ہونا چاہیے، عمران نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پاس کھڑی جولیا نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، جولیا نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا، اور جولیا کے جوش پر جیسے اوس پڑ دی گئی ہے کہ ہمارے مطلب کی چیز واپس G3 کے پاس پہنچ چکی ہے، تو ایکریمیا پر ٹرانسمیٹر سے اس بات کر کے تفصیلاً حاصل کر سکتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر مڑ کر بوت سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا اور تنویر دونوں نے چونک کر پوچھا۔ دونوں پہلوان ٹیمیں ایکریمیا میں اکٹھی ہو چکی ہیں، کیونکہ دونوں کی رپورٹ یہی ہے کہ فیصلہ G3 کے میدان میں ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ لوگ بھی کچھ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ ہیں کہاں؟ ان سے رابطہ تو کیا جا سکتا ہے نا؟ جولیا نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آرسیاتوں سے ملیں گے، پھر ان سے بھی رابطہ کر لیں گے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہو گیا۔ وسیع و عریض ہال میں تقریباً تمام میزیں پر تھیں، لیکن ان کے باوجود وہاں خاص قسم کی خاموشی طاری تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، کہیں کہیں کوئی ہلکا سا مرتم کہکا فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ ایک سائڈ پر کاؤنٹر تھا، عمران اس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جس کے پیچھے دو مقامی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کے جسموں پر مکمل لباس تھا اور چہرے مہرے سے بھی وہ تعلیم یافتہ اور مہذب دکھائی دے رہی تھیں۔ جی فرمائیے، ایک لڑکی نے بڑے مہذب لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جناب، آرسیاتوں سے ملاقات کرنی ہے، ان سے وقت تو طے نہیں ہے، لیکن ملاقات بہت ضروری ہے۔ اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ان سے ہماری ملاقات کس طرح کراتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام؟ لڑکی نے سامنے رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں جیفرے انٹرپرائزز کا مالک جیفرے ہوں، یہ میری سیکریٹری ہیں مس جولین، اور یہ میرے بزنس مینیجر جناب آرتھر میک، عمران نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر جیفرے انٹرپرائزز کا نام لے دیا تھا، جس کا ایکریمیا کی ایک ریاست میں سپورٹس کا بہت وسیع و عریض کاروبار تھا۔ اوہ اچھا، لڑکی نے بھی مرعوب ہوتے ہوئے کہا، اور ریسیور کان سے لگا کر اس نے جلدی سے 2-3 بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے سوزی بول رہی ہوں جناب، لڑکی نے کہا، اور پھر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا اسی طرح تعارف کروایا جس طرح عمران نے اس سے کرایا تھا۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس نے فوری ملاقات کا وقت دے دیا ہے، ان کی پرسنل سیکریٹری آپ کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں، آپ اس دوران کیا پینا پسند کر فرمائیں گے؟ لڑکی نے بڑے مہذب لہجے میں کہا۔ شکریہ، بزنس ڈیل کے دوران میں پینے سے احتجاج کرتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لفٹ سے ایک اور خاتون باہر آئی اور تیز قدم اٹھاتی کاؤنٹر کی طرف آنے لگی۔
میرا نام آرلین ہے اور میں جناب آرسیتو کے پرسنل سیکریٹری ہوں۔ اس خاتون نے کاؤنٹر کے قریب آ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جیفرے، عمران نے کہا۔ آئیے تشریف لائیے، باس آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے کہا اور واپس لفٹ کی طرف مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک بڑے لیکن خوبصورت انداز میں سجے ہوئے دفتر میں پہنچ گیا۔ دروازے کے پاس ہی آرسیتو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ادھیر عمر آدمی تھا اور چہرے مہرے سے کاروباری آدمی ہی لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا۔ میں آپ کا مشکور ہوں مسٹر آرسیتو کہ آپ نے ہمیں فوری وقت دے دیا ہے۔ تعارف اور رسمی جملوں کے بعد عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ جیسی معزز شخصیت کی میرے کلب میں آمد ہی میرے لیے باعث فخر ہے جناب۔ آرسیتو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے ان کی پرسنل سیکریٹری آرلین اندرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی آ رہی تھی جس پر شراب کی وہ بوتلیں اور جام رکھے ہوئے تھے۔ شکریہ مسٹر آرسیتو، لیکن میرا اصول ہے کہ بزنس ڈیل کے دوران میں کچھ پیا نہیں کرتا۔ کاؤنٹر پر بھی مس سوزی نے آفر کی تھی لیکن میں نے ان سے بھی معذرت کر لی تھی۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، اوہ اچھا اصول ہے، ٹھیک ہے آرلین ٹرے واپس لے جاؤ، آرسیتو نے مسکراتے ہوئے کہا اور آرلین سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی اور پھر ٹرالی دھکیلتی ہوئی اسی اندرونی دروازے سے باہر چلی گئی۔ مسٹر آرسیتو، ہم پاکیشیا کا ادھورا فارمولہ خریدنا چاہتے ہیں، عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا تو آرسیتو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ایک لمحے کے لیے ابھرے، لیکن اس نے جلدی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ پاکیشیا کا ادھورا فارمولہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آرسیتو نے تو ہونٹ چبھاتے ہوئے کہا۔ وہ اب غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمایاں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مسٹر آرسیتو، آپ کاروباری آدمی ہیں اور کاروباری آدمی کو اس قسم کی حیرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا تعلق G3 سے ہے اور G3 نے پولینڈ کی تنظیم ہائی ٹاورز کے ذریعے پاکیشیا سے ایک سائنسی فارمولہ جبراً حاصل کیا۔ G3 مڈل پارٹی ہے، اسے اس کام کے لیے گریٹ لینڈ نے ہائر کیا تھا۔ بہرحال وہ فارمولہ جب گریٹ لینڈ پہنچا گیا تو وہ ادھورا تھا۔ آدھا فارمولہ پاکیشیا واپس پہنچ گیا اور پاکیشیا نے اسے خرید لیا۔ ہم پاکیشیا کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم اب وہ باقی فارمولہ بھی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی باقاعدہ قیمت ادا کریں گے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہے مسٹر جیفرے، میرا کوئی تعلق کسی G3 سے نہیں ہے اور میں کسی فارمولے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آرسیتو نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ سے لارڈ تھائس نے بات کی تھی، اس کا ٹیپ میرے پاس موجود ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ لارڈ تھائس میں خود ہوں، اس سے مزید وقت ضائع نہ کریں، قیمت بتا دیں اور فارمولہ ہمیں فروخت کر دیں، عمران نے اس بار لارڈ تھائس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو آرسیتو بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر اس بار خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ لارڈ تھائس؟ مگر آرسیتو بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ آپ لوگ صرف ماڈل پارٹی کا کام کیا کرتے ہیں، فیلڈ میں کام نہیں کرتے، اس سے آپ لوگوں میں ابھی وہ خاص ذہانت پیدا نہیں ہوئی جو فیلڈ میں کام کرنے والوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس بات کو چھوڑ دیں اور مطلب کی بات کریں، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس نے پہلے والے لہجے میں ہی بات کی تھی۔ سوری جناب، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ فارمولہ ہماری طرف سے تو گریٹ لینڈ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اب وہ ادھورا تھا یا مکمل، اسے ہمیں کوئی غرض نہیں اور نہ ہی ہمیں اس سلسلے میں کوئی شکایت ملی ہے، آرسیتو نے جواب دیتے ہوئے، اور عمران کے لہجے میں ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ آپ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آپ G3 کے بورڈ آف گورنر کے رکن ہیں، اس حیثیت میں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فارمولہ گریٹ لینڈ بھیجنے کے بعد کیا حالات پیش آئے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات پر تو واقعی انتہائی حیرت ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں G3 کے بورڈ آف گورنر کا رکن ہوں، اور بورڈ آف گورنرز کے اوپر بھی ایک سیٹ سیٹ اپ ہے، اسے تو جب آپ نے بطور لارڈ آرتھائز اس سیٹ اپ کا حوالہ دیا تو میں مار کھا گیا اور آپ سے بات کر لی، لیکن اگر آپ کو ایسے خفیہ ترین سیٹ اپ کا علم ہے تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ G3 کی ساخت کیا ہے۔ G3 کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی سخت تنگو تو کی گئی ہے، اور یہ اسے خفیہ رکھنے کی بات ہے کہ مشن تو میں نے مکمل کرایا ہے، لیکن اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے
کسی اور کو ہوگا، آرسیتو نے جواب دیا۔ آپ کو یہ مشن گریٹ لینڈ چیف سیکریٹری نے دیا تھا یا پرائم منسٹر نے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارا رابطہ چیف سیکریٹری سے ہے اور وہ بھی براہ راست نہیں ہے۔ چیف سیکریٹری بھی نہیں جانتا کہ G3 میں وہ کس سے رابطہ بات کر رہا ہے۔ بہرحال حکومت گریٹ لینڈ سے رابطہ چیف سیکریٹری کے ذریعے ہی ہے، پرائم منسٹر سے نہیں ہے، اور نہ ہی پرائم منسٹر جیسی شخصیت ایسے کاموں میں ملوث ہوتی ہے، آرسیتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم اس فارمولے کو کس سے خرید سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ حکومت گریٹ لینڈ سے رابطہ کریں، اس کے پاس فارمولہ ہے، آرسیتو نے جواب دیا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ فارمولہ اکریمیا واپس پہنچ چکا ہے اور یہ بات حتمی ہے، عمران نے کہا۔ پھر میں کچھ نہیں بتا سکتا جناب، میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں واقعی لا علم ہوں، آرسیتو نے جواب دیا۔ مسٹر آرسیتو، آپ شریف آدمی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ براہ راست صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ہر صورت میں فارمولہ خریدنا ہے۔ آپ براہ کرم اس سلسلے میں گائیڈ کریں، ہم کس گائیڈنس کے لیے آپ کے معقول معاوضہ بھی دیں گے اور آپ کا نام خفیہ رکھنے کا حلف بھی دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ کتنا معاوضہ دیں گے آپ؟ آرسیتو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ جو مناسب آپ سمجھیں، لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ $1,00,000 اگر آپ دیں اور ساتھ ہی حلف بھی دیں کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے گا تو میں معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آرسیتو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، عمران نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ رقم دیجیے اور حلف لیجیے، میں ابھی معلوم کر دیتا ہوں، آرسیتو نے کہا۔ تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور $1,00,000 کا ٹریولر گارنٹیڈ چیک نکال کر اس نے آرسیتو کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ایئرپورٹ سے ہی کرنسی تبدیل کرا کر بھاری مالیت کے گارنٹیڈ ٹریولرز چیک حاصل کر لیے تھے تاکہ جیبیں وزنی نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب حلف، کیونکہ اس میں میری زندگی کی بقا ہے، آرسیتو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے باقاعدہ حلف دے دیا۔ آرسیتو صوفے سے اٹھا اور اس نے چیک کو میز کی دراز میں رکھ کر اور اوپر میز پر پڑا ہوا فون اٹھا کر وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ فون اس نے سامنے میز پر رکھا اور اس نے نیچے لگا ہوا لاڈر کا بٹن آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں نمبر پر جمی ہوئی تھی۔ یس، رینکرز کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نموٹھی سے بات کراؤ، میں آرسیتو کلب سے آرسیتو بول رہا ہوں، آرسیتو نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، نموٹی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آرسیتو بول رہا ہوں، فون سیٹ کر لو، تم سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، آرسیتو نے اسی طرح تہمکانہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، 1 منٹ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور آرسیتو خاموش ہو گیا۔ یس سر، اب آپ بات کر سکتے ہیں، نموٹی نے چند لمحوں بعد بات سنائی۔ نموٹی، اپنے طور پر ہیڈ کوارٹر سے معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ پاک ایشیا سے سائنسی مشن ہائی ٹاورز کے ذریعے مکمل کرایا گیا تھا، اس کا فارمولہ میں نے گریٹ لینڈ بھجوایا تھا، اس کے بعد کیا حالات پیش آئے ہیں اور اب وہ فارمولہ کہاں ہے؟ آرسیتو نے کہا۔ آپ کا مطلب XXX441 مشن سے ہے؟ نموٹی نے کہا۔ ہاں، یہی نمبر تھا، مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا، آرسیتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے نموٹی نے کہا۔ درست اور حتمی معلومات چاہیے، اسپیشل معاوضہ پہنچ جائے گا تمہیں، آرسیتو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں حتمی معلومات مل جائیں گی آپ کو، اب آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کون سا مشروب منگوایا جائے؟ آرسیتو نے مسکراتے ہوئے کہا، کافی منگوا لیں، عمران نے کہا۔ تو آرسیتو نے اٹھ کر میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر کے اس چیز کو کافی کا بھیجنے کا کہا اور ریسیور رکھ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور اس کے پرسنل سیکریٹری آرلین ٹریلی دھکیلتی ہوئی دوبارہ اندر آئی۔ اس بار ٹرالی پر ہاٹ کافی کا سامان موجود تھا۔ کافی سرو کر کے وہ ٹرالی اپنی طرف کھڑی کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے آپ کو میرے متعلق یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ آرسیتو نے کہا۔ سوری مسٹر آرسیتو، یہ اصول ہوتا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے حلف لیا ہے اسی طرح میں نے اسی ذریعے کو بھی حلف دیا ہے
کہ اس بات کو اوپن نہیں کروں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور آرسیتو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، یہ بات تو لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ واقعی جیفرے ہیں، جیفرے کارپوریشن کے مالک ہیں؟ آرسیتو نے کہا، ایک بات کو بھی آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، آپ جتنا کم جانیں گے اتنا آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا، عمران نے کافی پیتے ہوئے کہا، اور آرسیتو نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آرسیتو نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آرسیتو بول رہا ہوں، آرسیتو نے تیز لہجے میں کہا۔ نموٹی بول رہا ہوں باس، ڈائریکٹ کال پر۔ دوسری طرف سے نموٹی کی آواز سنائی دی۔ یس، رپورٹ دو، آرسیتو نے جواب دیا۔ باس، فارمولا گریٹ لینڈ کے فرسٹ سیکریٹری کو پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر G3 ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی کہ فارمولا گریٹ لینڈ سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری کی پرسنل اسسٹنٹ ٹریسا نے آدھا اڑا لیا ہے، اور وہ آدھا فارمولا واپس پاکیشیا پہنچ گیا ہے، باقی آدھا گریٹ لینڈ کے پاس تھا۔ چونکہ یہ غلطی گریٹ لینڈ کے آدمیوں سے ہوئی تھی، اسے G3 کا اس میں کوئی قصور نہ بنتا تھا۔ پھر G3 ہیڈ کوارٹر سے انہیں کہا گیا کہ اگر وہ باقی آدھے فارمولے کو پاکیشیا سے واپس حاصل کرنے کا مشن دینا چاہیں تو G3 اس پر کام کر سکتی ہے، لیکن گریٹ لینڈ حکام نے کہا کہ وہ فوری طور پر پاکیشیا میں یہ مشن مکمل نہیں کرنا چاہتے، البتہ چند ماہ بعد اسے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے G3 سے کہا کہ وہ اس ادھورے فارمولے کو گریٹ لینڈ میں نہیں رکھنا چاہتے، G3 اسے اس طرح اپنی تحویل میں رکھے کہ گریٹ لینڈ میں بھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ فارمولا کہاں ہے۔ چاچا G3 نے معقول معاوضے کے عوضی آفر قبول کر لی اور ادھورا فارمولا ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا، جہاں سے اسے انتہائی خفیہ طور پر ریاست الاباما کے شہر مانٹور سٹی بینک کے خصوصی اسپیشل لاکر میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ وہیں ہے، نموٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لاکر کا نمبر اور بینک کے متعلق تفصیل کیا ہے اور کس نام سے رکھا گیا ہے، مکمل تفصیل بتاؤ، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور پر رکھتے ہوئے آرسیتو سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور سے ہاتھ اٹھا لیا اور آرسیتو نے یہی بات دہرا دی۔ باس، اس کے لیے مجھے پھر کام کرنا پڑے گا، اور نموٹی نے کہا۔ کام مکمل ہونا ضروری ہے نموٹی، آرسیتو نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، میں ابھی پوری تفصیلات معلوم کر کے پھر کال کرتا ہوں، نموٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور آرسیتو نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تمہیں باس بھی کہتا ہے اور معاوضے پر بھی ضد کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں باپ بیٹے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے معاوضہ طلب کرتا ہے، آرسیتو نے جواب دیا، اور عمران نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آرسیتو نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آرسیتو اسپیکنگ، آرسیتو نے کہا۔ جیمز بول رہا ہوں، آرسیتو، دوسری طرف سے ایک اور مردانہ آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یس، آرسیتو نے کہا۔ زیرو سپلائی پہنچ گئی ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 11 کو دے کر رقم وصول کر لو، آرسیتو نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور آرسیتو نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ریسیور رکھتے ہی دوبارہ گھنٹی بج اٹھی اور آرسیتو نے ریسیور پھر اٹھا لیا۔ یس، آرسیتو بول رہا ہوں، آرسیتو نے کہا۔ نموٹی بول رہا ہوں باس، تفصیلات نوٹ کر لیں، نموٹی نے کہا۔ یس، آرسیتو نے کہا۔ مانٹور سٹی بینک، کازکر روڈ، برانچ اسپیشل لاکر نمبر 51، نام مسز فرانسو، اور باس یہ بھی بتا دوں کہ مسز فرانسو اسی بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہیں اور G3 کی ممبر ہیں، نموٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، معاوضہ پہنچ جائے گا، آرسیتو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بس جناب، اب تو آپ کا کام مکمل ہو گیا، آرسیتو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ مسٹر آرسیتو، آپ واقعی سمجھدار آدمی ہیں، آپ کی جگہ کوئی احمق ہوتا تو یہ ساری باتیں اسی وقت بتاتا جب اس کے جسم کی 10 بار ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی۔ بہرحال آپ اجازت دے تو میں آپ کے اس فون سے وہاں الاباما کال کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کر لیں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ نے حلف دیا ہے کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے گا، آرسیتو نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون سیٹ کو اپنی طرف کھسکایا۔ آپ کے پاس ریاست الاباما کا کوڈ نمبر تو ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ کہاں فون کرنا چاہتے ہیں؟ میری سیکریٹری ہی سب نمبر ملاتی ہے، میں براہ راست تو بے حد کم فون کرتا ہوں، آرسیتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں صرف اتنا کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب یہ اسپیشل لاکر محفوظ ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔
اوہ، لیکن اس طرح تو وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، کیونکہ لاہمانہ مسز فرانسو کا تعلق بھی G3 کے ہیڈ کوارٹر سے ہوگا، اور جیسے ہی اس لاکر کے بارے میں اسے فون ملے گا وہ فوراً ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دے گی، اور نتیجہ یہ کہ لاکر فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی انتہائی اعلیٰ سطح پر انکوائری بھی شروع ہو جائے گی، اور آپ G3 کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب یہ کچھ معلوم کرنے پر آ جائے تو قبر میں سے لاشوں کے قواعد بھی نکال لیتے ہیں۔ اس انکوائری کے بعد نہ موٹی اور میں اور ہم دونوں لازماً سامنے آ جائیں گے، آرسیتو نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مسٹر آرسیتو، ہم اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح تم سمجھ رہے ہو، صرف ریاست الاباما کا کوڈ رابطہ تم ہمیں معلوم کر دو، پھر دیکھو ہم تمہارے سامنے بات کریں گے اور تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ ویسے تو قطعی بے فکر رہو، ہم نے تمہیں حلف دیا ہے، تم اس حلف کی پاسداری بھی کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری دراز میں ڈائری ہے، اس میں لکھا ہوگا رابطہ نمبر۔ سیکریٹری سے پوچھا تو ہو سکتا ہے، کل کی بات ہو جائے تو وہ فوراً بتا دے گی، آرسیتو نے کہا اور اٹھ کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ڈائری اٹھائے واپس آیا۔ یہ ڈائری ایکریمیا کے کسی فرم کی پبلسٹی ڈائری تھی۔ اس میں واقعی ایکریمیا کے تمام ریاستوں کے کوڈ رابطہ نمبر چھپے ہوئے تھے۔ ریاست الاباما کا کوڈ رابطہ نمبر دیکھ کر عمران نے ریسیور اٹھایا اور کوڈ رابطہ نمبر ڈائل کرنے کے ساتھ ہی جنرل انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ شہر مانٹور کا رابطہ نمبر دے دیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سے رابطہ حلقے سے تجسس کے تاثرات نمایاں تھے۔ یس PA ٹو پریزیڈنٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اوہ، تو کیا فون ایکریمیا کے پریزیڈنٹ کے PA سے جا ملا ہے؟ عمران نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اسے شدید حیرت ہو رہی ہو۔ نہیں جناب، پریزیڈنٹ آف مانٹور سٹی بینک کاسکر روڈ برانچ۔ دوسری طرف سے بینک پریزیڈنٹ کے پرسنل اسسٹنٹ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن کسی بینک کے پریزیڈنٹ کے PA کی آواز اس قدر خوبصورت اور مترتم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قدر خوبصورت آواز کی ملکہ کو تو یقیناً پریزیڈنٹ آف ایکریمیا کے PA ہونا چاہیے، اور اعلیٰ شناسی کے ماہرین کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ خوبصورت اور مترتم آواز کی مالکہ لازماً خود بھی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی خوبصورت آواز خوبصورت گلے سے ہی نکل سکتی ہے، اور خوبصورت گلا خوبصورت جسم کا ہی مرہون منت ہوتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور آرسیتو کے چہرے پر عمران کی باتیں سن کر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ایسے خوبصورت انداز میں تعریف کرنے کا شکریہ جناب، فرمائیے۔ دوسری طرف سے اس بار انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی مس، عمران نے کہا۔ روسیلا، میرا نام روسیلا ہے، دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ مس روسیلا، سچ پوچھئے تو مجھے بینک پریزیڈنٹ میک میلن کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا ہے۔ حالانکہ میں بھی مانٹور میں ایک انٹرنیشنل فرم کا چیئرمین ہوں، اور میرے آفس میں 10 کے قریب لیڈی سیکریٹریز اور آفس اسسٹنٹس ہیں، لیکن یقین کیجئے آپ جیسی خوبصورت اور شہد میں ڈوبی ہوئی مترتم آواز ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ کی آواز سن کر تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی پہاڑی جھرنا گنگناتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ میری طرف سے اس قدر خوبصورت آواز اور اس قدر خوبصورت ہونے پر مبارکباد پیش فرمائیے، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ جناب، روسیلا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈارسن، چیئرمین ڈارسن کارپوریشن، عمران نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ جناب ڈارسن، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے، روسیلا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ کی برانچ میں اسپیشل لاکرز کا سسٹم موجود ہے، عمران نے کہا۔ یس مسٹر ڈارسن، ہماری برانچ اسپیشل لاکرز کے سسٹم میں پورے الاباما میں معروف ہے۔ اسپیشل لاکرز کے سسٹم میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ کو مسز فرانسو سے بات کرنی ہوگی، وہ اس شعبے کی انچارج ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ مسز فرانسو، اگر آپ حکم دیں تو میں نمبر ملوا دوں، روسیلا نے کہا۔ کیا یہ مسز فرانسو آپ جیسے خوبصورت آواز کی ملکہ ہیں، عمران نے کہا، اور روسیلا ایک بار پھر مترتم آواز میں ہنس پڑی۔ وہ ادھیر عمر خاتون ہیں، مسز ہیں، 4 بچوں کی ماں ہیں، اب اندازہ آپ خود لگا لیجئے، روسیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، میں آپ جیسی خوبصورت آواز کے بعد کوئی ایسی آواز نہیں سننا چاہتا کہ سارا لطفی غارت ہو جائے،
اب آپ یقیناً کسی روز آپ کے دیدار کے لیے خود حاضر ہوں گا۔ آپ برائے کرم ایک کام کیجئے کہ اپنے طور پر خود ہی مسز فرانسو سے بات کر کے صرف اتنا معلوم کر لیجئے کہ کیا اسپیشل لاکرز میں 10-12 لاکرز مل جائیں گے، اور پھر مجھے اپنی خوبصورت آواز میں بتا دیجئے۔ عمران نے کہا، اوکے، ہولڈ آن کیجئے۔ روسیلا نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو مسٹر ڈارسن۔ تھوڑی دیر بعد روسیلا کی آواز سنائی دی۔ یس مس روسیلا، عمران نے کہا، میں نے اسپیشل لاکرز کے چیف ریکارڈز کیپر سے معلومات حاصل کی ہیں۔ صرف 4 اسپیشل لاکرز خالی ہیں، باقی لگے ہوئے ہیں۔ آپ تو 10-12 کی بات کر رہے تھے، روسیلا نے کہا۔ او پھر تو ہماری فرم کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بے حد شکریہ، آپ سے ملاقات تو بہرحال ہوگی چاہیے، ایک بھی لاکر خالی نہ ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، آپ جسے خوبصورت انداز میں تعریف کرنے والے سے ملاقات میرے لیے باعث فخر ہوگی، روسیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اسے گڈ بائے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، آپ تو واقعی حیرت انگیز انداز میں کام کرتے ہیں جناب، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آرسیتو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر آرسیتو، مسز فرانسو کا تعلق G3 سے ہے، کیونکہ اس قدر اہم فارمولہ اس کے نام سے بینک لاکر میں رکھا گیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اس کال سے یہ تصدیق کر لی ہے کہ واقعی اس برانچ کا وجود ہے، اسے مسز فرانسو بھی ہیں اور اسپیشل لاکرز بھی۔ اس طرح نموٹی کی رپورٹ کی مکمل تصدیق بھی ہو گئی، اور وہاں کسی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ تصدیق کی گئی ہے، حتیٰ کہ مسز فرانسو تک بات ہی نہ پہنچی۔ اب آپ کی تسلی ہو گئی کہ آپ کا نام درمیان میں نہیں آیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، آپ نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں کام کیا ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا اس لاکر سے فارمولہ حاصل کریں گے؟ آرسیتو نے کہا۔ ارے نہیں مسٹر آرسیتو، ہمارا اس فارمولے کے حصول سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف معلومات مہیا کرنے کی حد تک ہے۔ یہ معلومات ہم اپنی تنظیم کے سربراہ کو مہیا کر دیں گے، اور وہ آگے حکومت پاک ایشیا کو۔ اب حکومت پاک ایشیا کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ ویسے آپ نے مجھے میزبانی کا موقع نہیں دیا، آرسیتو نے ابھی اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران نے آخری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تعاون کا بے حد شکریہ آرسیتو، پھر ملاقات ہوگی تو ہم آپ کی میزبانی کا بھرپور لطف اٹھائیں گے۔ اس وقت اجازت دیں، عمران نے کہا، اور پھر آرسیتو سے مل کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کے دفتر سے باہر آ گیا۔ تم نے خواہ اتنی بھاری رقم اس کے حوالے کر دی، تنویر نے کار کو کلب کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلتے ہی بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ معلومات کیسے حاصل کرتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ معلومات تو اس کی ہڈیاں توڑ کر بھی حاصل کی جا سکتی تھی، تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس تو اصل معلومات تھی ہی نہیں، اصل معلومات تو اس نے نموٹی کے ذریعے حاصل کی ہیں، اور اگر اس پر تشدد کیا جاتا تو کبھی بھی نموٹی کے ذریعے معلومات حاصل نہ کرتا۔ اسے عمران نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے، جولے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور جولے کے اس طرح عمران کی حمایت پر تنویر کے بھیجے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بھیج گئے، جبکہ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس روسیلا کا آواز اور اس کی خوبصورتی کی اس قدر تعریف کرنے سے تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تم تو اس طرح اس کی تعریفیں کر رہے تھے جیسے دنیا میں صرف اس کی آواز ہی خوبصورت ہے، حالانکہ اس کی آواز کوے سے بھی زیادہ کرک تھی۔ جولے نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ اب دیکھو نا، آواز کی ہی تعریف کی تھی میں نے، اور آواز تو آواز ہی ہوتی ہے۔ مجھے بھوت کی آواز بھی بے حد پسند ہے، چاہے وہ کار ہی میں کیوں ڈرائیو نہ کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ کوئی چڑیل، میرا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پروار، اوہ سوری، وہ کیا مخلوق ہوتی ہے جو پرستان کی، وہ پروں والی، لا حول ولا قوت۔ ایک تو یہ یادداشت بھی عین موقع پر دھوکہ دے جاتی ہے، عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے پری، جولے نے بجائے غصے کے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ تنویر کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ پری؟ او نہیں، پری کو کیا ضرورت ہے کار میں بیٹھ کر سفر کرنے کی؟ وہ تو آسمانوں میں خود اڑتی ہے، لوگوں کے خوابوں میں آ جاتی ہے، اب کار میں بیٹھ کے وہ خوابوں میں آنے سے رہی، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، تو پھر کیا تم پروار کے رٹ لگائے ہوئے ہو؟ جولے نے بناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، پردار اڑتے پھرتے ہیں بے پر کا خدا حافظ۔ اب تنویر کو مجبوراً خدا حافظ کہنا ہی پڑے گا، بیچارہ بے پر کا جو ہوا، اس لیے بیٹھا کار چلا رہا ہے۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، تمہارا کیا ہے، تم تو مکھی ہو مکھی، نہ گندگی دیکھتے ہو، نہ گڑ اور نہ شکر، تمہارے لیے تو سب برابر ہے۔ تنویر کے غصیلے لہجے میں تھا، آپ نے سن لیا مس جولیا، آپ پر وار بڑھنے پر مصر ہو رہی تھیں۔ عمران نے جولے سے مخاطب ہو کر بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، یو شٹ اپ، میں تمہارے متعلق کہا ہے، مس جولیا کے متعلق نہیں۔ تنویر نے اس بار بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے متعلق؟ مگر مکھی تو مؤنث ہوتی ہے، اور اس وقت کار میں میرا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی محترمہ ہے۔ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، بس اب یہ بات ختم کرو، تم سے تو کوئی بات پوچھنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ جولے نے غصیلے اور قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کمال ہے، آپ اتنی بھی کیا بے مروتی، اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے بیچارے تنویر کو دل میں حسرتوں کا طوفان پالتے ہوئے، اور تم کتنی آسانی سے کہہ رہی ہو کہ بات ختم۔ کسی کے جذبات کا کچھ تو لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا تو جولیا بے بسی سے ہنس پڑی، تم سے خدا سمجھے، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ بہرحال بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے؟ جولے نے بڑے بے بس سے انداز میں کہا، صرف باتوں میں ہی نہیں، مجھ سے کوئی سوئمبر میں بھی نہیں جیت سکتا۔ عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، میں تمہاری طرح زبانی وعدے کا قائل نہیں۔ تنویر نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، وقت تو آ گیا ہے مسٹر تنویر، بے شک جولیا سے پوچھ لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شٹ اپ، یہ تم دونوں نے کیا احمقوں والی باتیں شروع کر دی ہیں، نان سینس۔ جولیا نے شرماتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا، تو اسے منع کر دے مس جولیا کہ میرے سامنے دعویٰ نہ کیا کرے۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ارے ارے، تم تو سنجیدہ ہو گئے، چل میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہوں، تم بے شک سوئمبر جیت لینا، میں خوش، میرا خدا خوش۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی، جبکہ تنویر کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران جولے کے بارے میں اس طرح ہتھیار ڈال سکتا ہے، جبکہ جولے کے چہرے پر بھی یک لخت غصے کی سرخی سے چھانے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولے نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، ظاہر ہے وہ کھل کر تو بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب دیکھیں نا مس جولیا، یہ ضروری تو نہیں کہ جس کی آواز مترتم اور خوبصورت ہو وہ خود بھی خوبصورت ہو سکتا ہے بیچاری رسیلا کی صرف آواز ہی خوبصورت ہو، اسے کیا فائدہ ضبط کرنے کا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تم رسیلا کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ جولے نے چونک کر کہا، اب تو خود ہی پروگرام پوچھا تھا، اور ظاہر ہے پروگرام تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ میں نے مانٹور جانا ہے اور اسپیشل لاکر سے ادھورا فارمولہ حاصل کرنا ہے، اور مشن ختم، اور جب ہم واپس آ جائیں گے وہاں تو مس رسیلا سے بھی لامحانہ ملاقات ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مس فرانسو سے بھی ہو جائے۔ اب یہ تنویر کی مرضی ہے کہ جس کا چاہے انتخاب کر لے، میں مداخلت کرنے والا کون ہوں؟ عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ تنویر نے ایسے انداز میں ہونٹ بھیج لیے جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وہ کبھی بولے گا ہی نہیں، اور اس کے ساتھی کار اس کالونی میں داخل ہو گئی جس میں ان کی رہائش گاہ تھی۔ سینڈ بیچ کلب کی عمارت کوئی زیادہ بڑی نہ تھی، لیکن وہاں آنے جانے والے سب اچھے طبقے کے افراد نظر آ رہے تھے۔ صفدر اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے کلب کے ہال میں داخل ہوئے، اور پھر ایک طرف موجود خالی میز کی طرف بڑھ گئے۔ ہال میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی میز کے گرد موجود کرسیوں پر بیٹھے، ایک ویٹر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ یس سر، کیا سب علیحدہ علیحدہ پارٹنرز پسند کریں گے یا؟ ویٹر نے قریب آ کر باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ وہ اب اس کلب میں عورتوں کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ ہاں، اور ہی قسم کا دھندا ہوتا تھا۔ فی الحال نہیں، ہم یہاں ایک ضروری کام سے آئے ہیں۔ ویسے اس شاندار اور خوبصورت کلب کے مالک جناب فیرن صاحب ہی ہیں نا؟ صفدر نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اوہ یس سر، فرمائیے، ان کی نسبت کوئی کام ہو تو؟ ویسے آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ ویٹر کا لیجر نوٹ دیکھتے ہی یکلک بدل گیا تھا۔ کیا تم کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتا سکتے ہو کہ ہماری ملاقات فوری طور پر جناب فیرم سے ہو سکے؟ کیونکہ ہم ان سے فوری ملاقات چاہتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق ریاست ادہامہ سے ہے، یہاں ہم اجنبی ہیں۔ صفدر نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، او ہاں، کیوں نہیں، آپ کاؤنٹر پر جا کے کہہ دیں کہ آپ ادہامہ سے آئے ہیں اور آپ معلومات خریدنا چاہتے ہیں، بھاری معاوضے کے عوض آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی، کیونکہ چیف کا دھندا ہی یہی ہے۔ ویٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، او اچھا، شکریہ،
اب ہاٹ کافی لے آؤ، صفدر نے ایک اور نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا جو قدرے بڑی مالیت کا تھا۔ یس سر، میں ابھی لایا سر۔ ویٹر کی باتیں ہی کھل گئی تھیں اور وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر واپس آیا اور اس نے ہاٹ کافی سرو کر دی۔ چیف دفتر میں موجود ہے، ویٹر نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ تم لوگ کافی پیو، میں ذرا کاؤنٹر مین سے بات کر لوں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اکٹھے چلیں گے، تم اطمینان سے کافی پیو، خاور نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی پی کر اس نے ویٹر کو بلا کر باقاعدہ بل اور بھاری ٹپ دی اور پھر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ویٹر بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا۔ راکی، یہ صاحبان ادہامہ سے آئے ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، یہ باس سے کچھ ضروری معلومات خریدنا چاہتے ہیں، بڑی پارٹی ہے۔ ویٹر نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر خود ہی ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ او اچھا، میں بات کرتا ہوں، کاؤنٹر مین نے کہا اور ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 3 نمبر پریس کر دیے۔ باس، ادہامہ سے ایک بڑی پارٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے، معلومات خریدنا چاہتے ہیں۔ ویٹر جیری انہیں ذاتی طور پر جانتا ہے، 4 افراد ہیں، کاؤنٹر مین نے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ جیری، تم خود ہی جا کر اپنی پارٹی کو باس کے دفتر چھوڑاؤ، کاؤنٹر مین نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئیے جناب، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دفتر کے اندر میں سجے ہوئے کمرے میں موجود تھے۔ میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور چھڑچھڑ جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس آدمی کا چہرہ مہرہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ دفتر میں کام کرنے والا آدمی ہے۔ تشریف رکھیے جناب، کس ٹائپ کی معلومات آپ کو چاہیے؟ فیرم نے ان سے باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور ان کی آواز سنتے ہی وہ پہچان گئے کہ وہ درست آدمی کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ مسٹر فیرم، ہم آپ کے تصور سے بھی زیادہ بھاری معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن معلومات ہمیں درست اور حتمی چاہیے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ پہلے بتائیے تو صحیح کہ آپ کو کس ٹائپ کی معلومات چاہیے، پھر معاوضے کی بات بھی ہو جائے گی۔ فیرم نے خالص کاروباری انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہماری گفتگو کسی ایسے کمرے میں نہیں ہو سکتی جو ہر لحاظ سے محفوظ ہو؟ میرا مطلب ہے ساؤنڈ پروف ہو اور جہاں کوئی اچانک نہ آ سکے۔ $1,00,000 تب بھی معاوضہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی نقد۔ صفدر نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اسے دوبارہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور فیرم کی آنکھوں میں یکلخت ایک چمک ابھر آئی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ، فیرم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو لے کر اندرونی دروازے کر اس کے آس پاس ایک راہداری میں گزر کر واقعی ایک بڑے سے ساؤنڈ پروف کمرے میں لے آیا۔ اب کھل کر بات کیجیے، اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اور نہ یہاں ہونے والی گفتگو کسی بھی صورت میں باہر جا سکتی ہے۔ فیرم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے باقاعدہ لاک کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر فیرم، پاکیشیا سے جو فارمولہ گریٹ لینڈ نے G3 سے حاصل کرایا تھا وہ واپس G3 کی مدد سے کسی بینک کے لاکر میں رکھا گیا ہے۔ اس بینک اور لاکر کی تفصیلات لینی ہے، صفدر نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو فیرم بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسی معلومات ہے؟ میں تو یہ سب کچھ پہلی بار سن رہا ہوں، فیرم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ رچرڈ سے تمہاری جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور تم نے اس گفتگو میں رچرڈ سے یہی کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ فارمولہ کس بینک میں ہے، لیکن G3 کی وجہ سے تم اسے بتاؤ گے نہیں، اس لیے ہمیں خود آنا پڑا ہے۔ بولو، معاوضہ لے کر بتاؤ گے یا؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں، فیرم نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ صفدر نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے دیوار کی طرف اچھال دیا تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ نیچے گرا ہی تھا کہ یکلخت خاور نے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر لات جما دی، اور وہ ایک بار پھر چیختا ہوا فرش پر گرا اور کچھ دور گرا اور پھر تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اسے باندھ کر اس پر تشدد کرنا پڑے گا، ویسے نہیں بتائے گا، نعمانی نے کہا۔ نہیں، یہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑے گا۔ خاور نے ایسا کیا کرو کہ بیل سے اس کی ٹانگیں باندھو، اور نعمانی تم اپنی بیل سے اس کے بازو عقب میں باندھ دو، صفدر نے کہا، اور خاور اور نعمانی تیزی سے ان کی ہدایات کے مطابق کام کر دیا۔ چند لمحوں بعد فیرم کی دونوں ٹانگیں بن چکی تھیں اور ہاتھ بھی، اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک باریک دھار کا تیز خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا
اور دوسرے لمحے اس نے خنجر کی نوک سے ان کی گردن پر خاصی گہری خراش ڈال دی اور خراش کے پڑتے ہی فیرم چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو صفدر نے خنجر کی نوک اس کے دائیں آنکھ کے نیچے پپوٹے پر رکھ دی۔ خبردار، اگر حرکت کی تو خنجر آنکھ کے اندر گھس جائے گا، صفدر نے غراتے ہوئے کہا، اور فیرم یک لک اس طرح ساکت ہو گیا جیسے وہ پتھر کا بنا ہوا ہو۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے چھوڑ دو، میں تو رچرڈ کو اسی لیے کہہ دیا تھا، فیرم نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو فیرم، آخری بار کہہ رہا ہوں، سب کچھ تفصیل سے بتا دو، تمہاری جان بچ سکتی ہے، ورنہ جب تم دونوں آنکھوں سے محروم ہو جاؤ گے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، تمہارے جسم پر زخم ہی زخم ہوں گے، تمہارا چہرہ اس حد تک بگڑ چکا ہوگا کہ تمہیں فیرم کی حیثیت سے کوئی پہچان ہی نہ سکے گا، اور اس حالت میں جب تم سڑک پر پڑے سسک رہے ہوگے اور معلومات پھر بھی تمہیں مہیا کرنی ہی پڑیں گی، تو بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جبکہ اب اگر تم تفصیلات بتا دو تو تمہیں $1,00,000 بھی مل جائیں گے اور تمہارے جسم پر بھی کوئی خراش نہ ہوگی اور کسی کو یہ بھی نہ معلوم ہو سکے گا کہ تم نے ہمیں کچھ بتایا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں جو تمہیں پسند ہو وہ آخری بار بتا دو، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مگر رچرڈ کو تو معلوم ہے، وہ G3 کو بتا دے گا، فیرم نے انتہائی خوف بڑے لہجے میں کہا۔ رچرڈ نے پہلی صورت پسند کی تھی، اسے اس کی لاش کسی گٹر پر ہی سڑ رہی ہوگی۔ اس کی فکر مت کرو، اپنی بات کرو اور سنو، ہاں یا نہ، آخری بار تمہیں مہلت مل رہی ہے، صفدر نے اور زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، پلیز مجھے کچھ مت کہو، یک لخت فیرم نے کہا۔ ٹھیک ہے بتاؤ، لیکن یہ سن لو کہ ہم پہلے تمہاری بات کی تصدیق کریں گے، اور اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط بتایا تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ صفدر کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ وہ ریاست الاباما کے شہر منٹور کے بینک منٹور سٹی بینک کازکر روڈ برانچ کے اسپیشل لاکر نمبر 51 میں رکھا گیا ہے، فیرم نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا خوف تھا کہ صفدر سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ لاکر کس کے نام ہے؟ صفدر نے پوچھا اور ساتھ ہی خنجر کی نوک کو ذرا سا دبا دیا۔ مسز فرانسو کے نام، وہ اسی بینک میں آفیسر بھی ہیں، فیرم نے جواب دیا۔ اس مسز فرانسو کا تعلق بھی G3 سے ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ورنہ اس قدر اہم فارمولہ وہاں کیسے رکھا جاتا؟ فیرم نے کہا۔ اس کمرے میں فون نظر نہیں آ رہا، صفدر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ادھر الماری میں کارڈ لیس فون ہے، اسپیشل نمبر ہے جس کا لنک کلب سے نہیں ہے، میں اس سیٹ سے خصوصی فون کرتا ہوں، فیرم نے سر کی مدد سے ایک الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور صفدر کے پیچھے کھڑے ہوئے خاور نے تیزی سے مڑ کر الماری کھولی۔ اس میں واقعی ایک کارڈ لیس فون سیٹ موجود تھا۔ اس نے سیٹ باہر نکالا اور الماری بند کر دی اور پھر سیٹ لا کر صفدر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دو، صفدر نے فون سیٹ لیتے ہوئے خاور سے کہا، اور خاور سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب مجھے نمبر بتاؤ تاکہ میں اسی بینک سے یہ تصدیق کر لوں کہ وہاں واقعی اسپیشل لاکر بھی موجود ہوتے ہیں اور مسز فرانسو نام کی کوئی عورت بھی ہے، صفدر نے کہا۔ مجھے نمبروں کا علم نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی وہاں کال کی ہے، میں تو یہ سب کچھ ہیڈ کوارٹر کے ایک خفیہ فائل میں پڑھا تھا، تم انکوائری سے معلومات حاصل کر سکتے ہو، فیرم نے کہا تو صفدر نے سر ہلاتے ہوئے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ الاباما ریاست کا کوڈ نمبر معلوم کر کے اس نے وہاں کی انکوائری سے مانٹور شہر کا نمبر بھی، اور پھر مانٹور شہر کی انکوائری سے اس نے بینک کی اس مخصوص برانچ کا نمبر حاصل کر لیا۔ یس، مانٹور سٹی بینک کاسکر برانچ۔ بینک سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں مسز فرانسو ہوں گی؟ صفدر نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، میں ملاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ اور آواز کے مطابق وہ ادھیڑ عمر عورت لگتی تھی۔ مسز فرانسو، میں ناراک سے بول رہا ہوں، الیگزینڈر انٹرنیشنل کارپوریشن کا جنرل مینیجر اینتھونی، صفدر نے کہا۔ او اچھا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ مسز فرانسو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے بینک میں اسپیشل لاکرز بھی ہوتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یس سر، ہمارا بینک تو اس سلسلے میں بہترین خدمات پیش کرتا ہے اور میں ہی اس شعبے کی انچارج ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہماری کمپنی مانٹور میں اپنا بزنس آفس قائم کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں اسپیشل لاکرز کی ضرورت پڑتی ہے۔
اس لیے میں نے فون کیا تھا. کیا کوئی لاکر فوری طور پر مل سکتا ہے؟ صفدر نے کہا. یس سر، 4 لاکرز خالی ہیں. ویسے ایک ہفتے میں ہم اسپیشل لاکرز کی نئی کیبنٹ بھی نصب کر رہے ہیں. پھر 50 لاکرز مزید بھی میسر ہو سکتے ہیں. مسز فرانسو نے جواب دیا. اوکے، شکریہ، بس یہی معلوم کرنا تھا. گڈ بائے، صفدر نے کہا اور فون آف کر دیا. ٹھیک ہے مسز فیرم، تم نے واقعی درست بتایا ہے اور اس کا تمہیں انعام بھی ملنا چاہیے. صفدر نے فون سیٹ کو ایک طرف کرسی پر رکھتے ہوئے کہا اور فیرم کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے تاثرات چھا گئے. شکریہ، میں جان کے مقابلے میں اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں دیتا. فیرم نے مطمئن سے لہجے میں کہا. دینی بھی نہیں چاہیے کیونکہ جان ہی تو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ فیرم احتجاج کے لیے منہ کھولتا، صفدر نے ٹریگر دبا دیا اور گولی ٹھیک فیرم کے دل میں اترتی چلی گئی اور فیرم زیادہ تڑپ بھی نہ سکا. بیلز کھول کر نعمانی جلدی اور کرو، یہی فوری طور پر مانٹور پہنچنا ہے ہمیں. صفدر نے ریوالور واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور نعمانی بجلی کی سی تیزی سے فیرم کی ٹانگوں میں بندھی ہوئی بیلٹ کھولنے میں مصروف ہو گیا. ہمیں میک اپ اور لباس بھی تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ فیرم کی لاش ملتے ہی پولیس پاگل کتوں کی طرح ہمارے پیچھے دوڑ پڑے گی، کیپٹن شکیل نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا. مانٹور کے چھوٹے سے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹیکسی ڈرائیوروں نے گھیر لیا. سنو سنو، سب سن لو، ہم نے ہوٹل براز جانا ہے. پہلے بتاؤ کہ وہاں تک کا کرایہ کتنا ہے؟ عمران نے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا جیسے وہ نیلامی کی بولی لگانے والوں میں سے ہو. میں $20 لوں گا، آئیے ادھر. A1 ٹیکسی ہے، ایک لمبے قد کے ڈرائیور نے اونچی آواز میں کہا. اس سے کم کون بولی دے گا؟ بولو، جلدی کرو. $10 ایک، عمران نے اونچی آواز میں کہا. $9، ایک اور ادھیر عمر ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا. یہ کیا نیلامی شروع کر دی ہے تم نے؟ جولے نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. $9 اور کوئی مہربان قدردان جو اس سے کم بولی لگائے؟ بولو بولو قدردان، مہربان بولو. عمران نے اور زیادہ اونچی آواز میں کہا. $60. اچانک ایک اور آواز سنائی دی اور سب ڈرائیورز مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے. واہ، $60 اور کوئی؟ سوچو مت، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلدی بولو اور کوئی کم بولی دے گا. $60 ایک، $60. عمران باقی کسی منجے ہوئے بولی دینے والے کی طرح چیخ رہا تھا. $5. اچانک ایک اور نوجوان نے کہا اور اس کے $5 کہتے ہی باقی سب ڈرائیورز منہ بناتے ہوئے تیزی سے واپس اپنی اپنی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گئے. ارے اتنی جلدی بھاگ گئے، کمال ہے. میں تو سمجھا تھا کہ فری کے بعد پیسے دینے کی نیلامی شروع ہوگی کہ جو ڈرائیور ہمیں لے جائے گا وہ ساتھ کتنے ڈالرز دے گا. حد ہے، بڑے بھائی کاروباری لوگ ہیں یہاں کے، پہلے ہی بھاگ گئے، اب مجبور ہے. $5 کو 1 2 3 کہنا ہی پڑے گا. عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. جناب، آپ واقعی دلچسپ مسافر ہیں. میری آدھی زندگی ٹیکسی چلاتے گزر گئی ہے لیکن اس انداز میں کبھی کسی نے کرایہ کم نہیں کرایا. ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک طرف کھڑی اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا. ٹیکسی کی حالت بے حد خستہ سی نظر آ رہی تھی. اس ٹیکسی کا کرایہ تو واقعی بولی میں ہی طے ہونا چاہیے تھا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈرائیور ہنس پڑا. اس نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور جولیا کو بیٹھنے کے لیے کہا جبکہ عمران اور تنویر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے. جناب، کیا آپ ہر جگہ ایسا ہی کرتے ہیں؟ ڈرائیور نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا. اب تو سوچ رہا ہوں کہ جو ڈرائیور کرائے کی بولی دے وہ ساتھ اپنی ٹیکسی بھی دکھائے. اب مجھے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانی پڑے گی. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ڈرائیور ہنس پڑا. آپ فکر نہ کریں، یہ ٹیکسی بس باڈی کے لحاظ سے ہی ختم ہے، انجن کے لحاظ سے نہیں. ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا اور واقعی ٹیکسی خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی لیکن اس کی باڈی سے جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں اس سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ انتہائی جدید آرکیسٹرا پر انتہائی خوفناک قسم کی دھن بجائی جا رہی ہے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم وہاں کھڑے ہو کر بولی لگانا شروع کر دو؟ یہ ٹیکسی ہے یا بیل گاڑی؟ اب تک خاموش بیٹھی ہوئی جولیا یک لگ پھٹ پڑی. میڈم، $5 میں تو بیل گاڑی بھی آپ کو ہوٹل براز تک نہ لے جاتی. یہ تو پھر کار ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے منہ بناتے ہوئے کہا. جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھے، خاموشی سے ٹیکسی چلاؤ. عقب سے تنویر نے غراتے ہوئے کہا. یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی
اور کار کی رفتار بڑھتے ہی نہ صرف کار کی باڈی سے نکلنے والی آوازیں اب باقاعدہ چیخوں اور کراہوں میں بدل گئیں، بلکہ تنویر اور جولیا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے انہیں اچھلنے والے گھوڑے پر بٹھا دیا ہو۔ وہ اس طرح اچھل رہے تھے جیسے نیچے سیٹوں پر مسلسل انتہائی طاقتور کرنٹ انہیں لگ رہا ہو۔ لیکن عمران بڑے اطمینان سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ جھولے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتا ہو۔ گو اس کا جسم بھی اچھل رہا تھا اور انتہائی خطرناک حد تک مسلسل تھر تھڑا بھی رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر بے پناہ اطمینان اور سکون طاری تھا۔ واہ، لطف آ گیا، سفر بھی طے ہو رہا ہے اور جھولا بھی جھولنے کو مل رہا ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ شٹ اپ، یہ سب عذاب تمہاری وجہ سے ہم جھیل رہے ہیں، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے ٹیکسی ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی اور جولیا کا سر ونڈ سکرین سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا ہوا؟ جولیا اور تنویر دونوں نے بیک وقت غصے سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پلیز، اب میں اس ٹیکسی کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں نے آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیا، آپ دوسری ٹیکسی لے لیں، ڈرائیور نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، چلو چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، عمران نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے عمران کے کہنے پر کار آگے بڑھا دی، لیکن اس بار اس نے رفتار آہستہ رکھی تھی۔ جولیا اور تنویر دونوں قدرے بیزار سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ہوٹل براس کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑ گئی اور پھر جیسے ہی وہ مین گیٹ کے سامنے جا کر رکی، تنویر اور جولیا دونوں اس قدر تیزی سے ٹیکسی سے نیچے اترے جیسے اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو ٹیکسی کسی بم کی طرح پھٹ جائے گی۔ عمران البتہ بڑے اطمینان سے نیچے اترا، اسے جیب سے $100 کا نوٹ نکالا اور ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ $100 کا نوٹ؟ مگر سر، میرے پاس تو چینج نہیں ہے، میری ٹیکسی کو دیکھ کر کوئی بیٹھتا ہی نہیں، آج کے آپ پہلے مسافر ہیں، ڈرائیور نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوسی، میرا نام جوسی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں مسٹر جوسی، یہ نوٹ تم رکھ لو، اور اب سے تم اس وقت تک مستقل ہمارے لیے بک ہو گئے ہو جب تک ہم مانٹور میں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے $100 کی نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور ڈرائیور کی گود میں بڑھ ہوگا، یہ کسی نجومی سے پوچھنا پڑے گا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تمہارے سر پر جوتیوں کی بارش ہوگی، میں تیار ہوں، نجومی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جولیا نے بھناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سن لیا تنویر، اور پوچھو پروگرام، اور اب بھگتو، عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر اس طرح کہا جیسے جولیا نے یہ فکرہ تنویر کے لیے کہا ہو۔ میں تمہارے متعلق کہہ رہی ہوں، سمجھے، جولیا نے اور زیادہ بھناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کو یہ جواب دیتا، اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران سمیت تنویر اور جولیا بھی بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ یہاں آئے ہوئے انہیں ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے اور یہاں ان کا کوئی واقف بھی نہ تھا۔ تو پھر فون کس نے کیا تھا؟ ہوٹل سروس کا فون ہوگا، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ہوٹل کے رجسٹر میں موجود اپنا نام دہراتے ہوئے کہا۔ جناب، ٹیکسی ڈرائیور جوسی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیا آپ کے کمرے میں بھیج دوں اسے، یا آپ فون پر ہی بات کرنا پسند کریں گے؟ دوسری طرف سے کاؤنٹر گرل کی آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے کمرے میں بھیج دو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کون آیا ہے؟ جولیا اور تنویر نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ لاؤڈر نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز انہیں سنائی نہ دی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور جوسی، عمران نے کہا۔ اسے اتنی دولت مل گئی ہے، پھر کیوں آ رہا ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اگر ایک گڈی مل سکتی ہے تو اور بھی مل سکتی ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ گڈی واپس کرنے آ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس کرنے کیوں؟ کیا وہ پاگل ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ بعض لوگ واقعی ایسے معاملات میں پاگل ہوتے ہیں، بہرحال آنے دو اسے، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور جوسی اندر داخل ہوا۔ ڈسٹرب کرنے کی معذرت چاہتا ہوں جناب، آپ شاید بھول کر یہ گڈی مجھے دے آئے ہیں، میں اسے واپس کرنے آیا ہوں، جوسی نے اندر داخل ہو کر قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے وہی گڈی نکالی اور بڑے احترام سے عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ارے ہاں، باقی میں تو بھول گیا تھا، میں سمجھا تھا $10 کے نوٹ ہیں، بے حد شکریہ، عمران نے کہا۔
تو جوسی کے چہرے پر یکلخت ایسے اطمینان کے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس کے سرزوں کی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے چیک کر لیجئے جناب، پوری ہے، جوسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوسی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے بڑے نوٹوں والی ایک دوسری گڈی نکالی اور اسے پہلی والی گڈی کے اوپر رکھ کے اس نے دونوں گڈیاں جوسی کی طرف کھسکا دی۔ یہ دونوں گڈیاں لے جاؤ اور کوئی نئی ٹیکسی کار خرید کر لے آؤ۔ کار کے کاغذات اپنے نام سے بنوانا۔ ہم ابھی کچھ دن یہاں ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں وہ کار ہماری رہے گی۔ مطلب ہے کہ تم ہم سے کرایہ نہ لوگے۔ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو پھر وہ کار تمہاری ہوگی، اور ہاں، پھر جب ہم دوبارہ مانٹور آئیں گے تو ہم نے فری سروس دینی ہے ہمیں۔ اب ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ دونوں گڈیاں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر جناب، ان 2 گڈیوں میں تو یہاں 3 نئی ٹیکسیاں آ جائیں گی، جیسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم بیک وقت 3 ٹیکسیاں چلا سکتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر جناب، جوسی کی حالت واقعی حیرت کی شدت سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ لے جاؤ مسٹر، دونوں گڈیاں، یہ صاحب ایسے ہی ہیں۔ اگر تم نے زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس رقم کے ساتھ ساتھ اپنی اس پھٹیچے ٹیکسی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، آپ جب بھی مانٹور تشریف لائیں میں آپ کی خدمت کروں گا، جاسی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور دونوں گڈیاں اٹھا کر جلدی سے جیب میں ڈال لیں، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور اسی تیزی سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ واقعی اسے نئی ٹیکسی کی اشد ضرورت تھی، چولہے نے جاسی کے جاتے ہی مسکرا کر کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بینک کا چکر لگا لینا چاہیے، یہاں یہ اسپیشل لاکر ہیں، تاکہ کم از کم اس کے محل وقوع کا تو علم ہو جائے، تنویر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، رات کو وہاں نقب زنی کی جائے، عمران نے چونک کر پوچھا۔ تو اور کیا کرنا ہوگا، ویسے تو کوئی ہمیں اس لاکر سے فارمولہ نکال کر دینے سے رہا، تنویر نے کہا۔ نہیں مسٹر تنویر، ایسا سوچنا بھی حماقت ہے، یہاں اسپیشل لاکرز کی حفاظت انتہائی زبردست سائنسی آلات سے کی جاتی ہے، کسی اہم ترین لیبارٹری کی بھی اتنی حفاظت نہ کی جاتی ہوگی جتنی لاکرز کی ہوتی ہے، اور اسی لیے انہیں اسپیشل لاکرز کہا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے، جولے نے چونک کر پوچھا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ لاکر مسز فرانسو کے نام پر ہے، اس لیے ہمیں مسز فرانسو سے ملنا پڑے گا۔ مسز فرانسو اگر چاہے تو وہ بڑے اطمینان سے اس لاکر میں فارمولہ نکال کر ہمارے حوالے کر سکتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے، چلو اس مسز فرانسو کا گھر تلاش کرتے ہیں، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ لاکر سے فارمولہ نکال کر ہمارے حوالے کر دے، تنویر نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ مسز فرانسو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسز ہیں، اور مسز صرف اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں، سمجھ گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ تنویر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے واقعی اپنی بچکانہ بات پر اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ تو آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ یہاں ہوٹل میں بند ہو کر بیٹھنے کے لیے ہم نے اتنا طویل سفر کیا ہے؟ چند لمحوں بعد جولیا نے کہا۔ اگر تم اجازت دو تو میں کوشش کروں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میری ایجاد کا مسئلہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ جولیا نے چونک کر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے معاملہ مسز کا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر کریڈل گرل کو 3 بار دبایا۔ یس سر، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں مانٹو میں مانٹور سٹی بینک میں ایک خاتون آفیسر ہیں، مسز فرانسو، کیا آپ ان سے کال ملوا سکتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ مسز فرانسو؟ یس سر، میں چیک کرتی ہوں، آپ فون بند کر دیجئے، رابطہ ہونے پر میں بیل دوں گی، دوسری طرف سے ہوٹل ایکسچینج کے آپریٹر نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سر، مسز فرانسو اپنی رہائش گاہ پر نہیں ہے، ان کے شوہر موجود ہیں، اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو کال ملوا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ان سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ ہیلو، فرانسو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مسٹر فرانسو، میں مائیکل بول رہا ہوں، ہوٹل براز سے، عمران نے کہا۔ مائیکل؟ مگر فرانسو کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو حیرت ہو رہی ہے۔ ہم آج ہی ریاست ولنگٹن سے آئے ہیں، آپ کی بیگم یہاں جس بینک میں کام کرتی ہیں، میرا مطلب ہے مانٹور سٹی بینک، اس میں جس کمپنی کے اسپیشل لاکرز یونٹ نصب ہیں، ہمارا تعلق ایسے ہی لاکرز کمپنی سے ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی مسز سے بات کرنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔
او اچھا، تو آپ تشریف لے آئیے، مارگریٹ ہمسائے کے گھر گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ، آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے ایڈریس بتا دیا گیا۔ ہم حاضر ہو رہے ہیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اس مسز فرانسس سے تفصیلی بات ہونے کے بعد ہی کوئی پروگرام بنائیں گے کہ فارمولہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، کم از کم انتظامات حفاظتی کے بارے میں تفصیلات تو پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا، اور جولیا اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مانٹور کے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے ایک کمرے میں صفدر، کیپٹن شکیل، نعمانی اور خاور چاروں موجود تھے۔ انہیں مانٹور آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا اور اس دوران وہ نہ صرف اس بینک کی برانچ میں گھوم پھر رہے تھے بلکہ انہوں نے بینک کے گرد چکر لگا کر بھی اس کا سارے محلے وقوع چیک کر لیا تھا۔ صفدر نے واپس آ کر بینک کا اندرونی اور بیرونی نقشہ تیار کیا تھا اور اس وقت یہ نقشہ ان سب کے درمیان موجود میز پر موجود تھا۔ انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ ڈکیٹی والا آئیڈیا ڈراپ کر کے کسی دوسرے پہلو پر سوچنا چاہیے، نعمان نے کہا۔ دوسرا آئیڈیا تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس مسز فرانسو کو اغوا کیا جائے اور پھر اسے لاکر سے فارمولہ نکالنے پر مجبور کر دیا جائے، خاور نے کہا۔ نہیں، میں نے اس سسٹم کو چیک کر لیا ہے، لاکر کو کھولنے کے لیے اس آدمی کی وہاں موجودگی اشد ضروری ہے، جس کا نام لاکر ہوتا ہے، اس کے بغیر لاکر نہیں کھل سکتا، اور مسز فرانسو بھلا کس طرح وہاں جا کر فارمولہ دینے پر آمادہ ہو سکتی ہیں، صفدر نے کہا۔ اسے ڈرایا دھمکایا تو جا سکتا ہے، نعمانی نے کہا۔ نہیں نعمانی، اس کا تعلق G3 سے ہے اور G3 نے آخر کچھ سوچ کر ہی اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ کام بالا بالا ہی کرنا ہوگا اور مسز فرانسو کو اس کا علم تک نہیں ہونا چاہیے، صفدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پھر خام خواہ کی درسری کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اسلحہ عام ملتا ہے، فل ریڈ ایکشن کیا جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، خاور نے کہا۔ اس طرح ہم نے اگر فارمولہ حاصل بھی کر لیا تو ہمیں یہاں سے نکلنے کون دے گا؟ یہاں کی پولیس بے حد مستعد ہے، ایک لمحے میں مکمل ناکے بندی ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ ڈکیٹی کی صورت میں یہاں کی پولیس کا شعبہ یہاں کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہی ہوگا، وہ پہلے ان کی چھان بین کریں گے، اس طرح ہمارے بچ نکلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ صفدر اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا۔ صفدر، میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈکیٹی والا آئیڈیا ڈراپ کر کے کچھ اور سوچنا چاہیے۔ جس قسم کے حفاظتی اقدامات وہاں ہیں، ان حفاظتی اقدامات کے پیش نظر وہاں ڈکیٹی کی واردات کامیاب نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر اسپیشل لاکرز والے حصے میں تو معاملہ بے حد سنجیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم باوجود بینک کے سارے عملے کو بے بس کرنے کے اس حصے میں داخل بھی نہ ہو سکے۔ کیپٹن شکیل نے جو اس سارے واقعے میں خاموش بیٹھا رہا تھا آخرکار بات کرتے ہوئے کہا، تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اگر تم بھی خاور اور نعمانی کے ہم نوا بن گئے ہو تو پھر میرا اکیلا ووٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خاور اور نعمانی جو حل بتا رہے ہیں وہ ابھی ناقابل عمل ہے، ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ میں کوئی ایسا حل سوچنا چاہتا ہوں کہ بات بھی بن جائے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ واہ، اگر ایسا حل مل جائے تو مزہ نہ آ جائے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیپٹن شکیل بھی مسکرا دیا۔ ایسا حل تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہیں سے سلیمانی ٹوپی مل جائے اور ہم وہ پہن کر بینک میں جائیں اور لاکر سے فارمولہ لے آئیں، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر اس مسز فرانسو کو کوئی ایسا چکر دیا جائے کہ وہ خود ہی لاکر سے وہ فارمولہ نکال کر ہمارے حوالے کر دے تو کیسا رہے گا؟ نعمانی نے کہا۔ پھر تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی اپنے خاوند سے ناچاکی ہو اور وہ تمہاری وجاہت پر مر مٹے، خاور نے جواب دیا، اور کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہماری جگہ عمران ہوتا تو وہ کیسی ترکیب سوچتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ عمران نہیں ہے بلکہ جدید دور کا عمر و عیار ہے، اور اس کی زنبیل اس کا دماغ ہے، جس میں ہر مسئلے کا بنا بنایا حل پہلے سے موجود ہوتا ہے، خاور نے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ ایک کام ہو سکتا ہے کہ مسز فرانسو کو G3 ہیڈ کوارٹر سے یہ پیغام دیا جائے کہ وہ لاکر سے فارمولہ نکال کر اسے اپنے گھر میں رکھے، جہاں سے G3 کا آدمی اسے کلیکٹ کر لے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن ہمیں G3 ہیڈ کوارٹر کے کوڈ وغیرہ کا تو علم نہیں، واقعی غلطی ہو گئی ہے، پیرم سے اس بارے میں بھی مجھے تفصیلات معلوم کر لینی چاہیے تھی، صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹرائی تو کی جا سکتی ہے،
کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں کیپٹن شکیل، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ G3 کوئی عام تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ چکنا ہو جائے اور پھر فارمولہ ہی یہاں سے غائب کر دیا جائے۔ صفدر نے کہا، میں ایک تجویز بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تجویز ہے تو انتہائی گھٹیا سی، لیکن مجبوری کے عالم میں جائز ہو سکتی ہے۔ نعمانی نے کہا، کیا؟ سب نے چونک کر نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسز فرانسو کے بچے ہوں گے۔ اگر ہم یہاں کوئی پرائیویٹ رہائش کا حاصل کریں اور پھر اس مسز فرانسو کے بچے کو اغوا کر کے لے جائیں اور اس کے ساتھ شرط لگا دیں کہ اگر مسز فرانسو لاکر سے فارمولہ نکال کر ہمارے حوالے کر دے تو بچہ زندہ اسے واپس مل سکتا ہے، ورنہ نہیں تو مجھے یقین ہے کہ ممتا کے ہاتھوں مسز فرانسو یقیناً یہ کام کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ نعمانی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ ہم سے ہونی بھی نہیں، اس سے ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ صفدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر تو یہی صورت ہے کہ وہاں واقعی ڈکیتی کی جائے۔ نعمانی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں مسز فرانسو سے مل تو لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کوئی ایسی کمزوری چیک کر لیں جس کی مدد سے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت بینک کا ٹائم ہے، وہ بینک میں موجود ہوگی۔ صفدر نے بھی رضامند ہوتے ہوئے کہا، چلو پھر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، خاور نے کہا، اور سب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ٹیکسی میں بیٹھے بینک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ پہلے عام آدمیوں کی طرح بینک کے اندر گھوم آئے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے ملاقات نہ کی تھی، صرف جائزہ لینے تک ہی وہ اپنے آپ کو محدود رکھا تھا۔ ٹیکسی نے تھوڑی دیر بعد انہیں بینک کے سامنے پہنچا دیا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ جیسے ہی بینک کی طرف بڑھے، مین گیٹ پر لگے ہوئے نوٹس بورڈ نے انہیں چونکا دیا۔ مین گیٹ پر وقفہ برائے لنچ کا نوٹس لگا ہوا دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، لنچ کا وقفہ ہو گیا ہے۔ مسز فرانسو یقیناً یہی کہیں قریب ہی لنچ کرتی ہوں گی، وہیں ان سے ملا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ مین گیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے باوردی دربان کی طرف بڑھ گیا۔ وقفہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ صفدر نے دربان کے قریب جا کر اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ 1 گھنٹے کا جناب، دربان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے مسز فرانسو سے ملنا ہے، وہ کہاں لنچ کرتی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ جی، ساتھ ہی سٹی ہوٹل ہے، تمام آفیسرز وہی لنچ کرتے ہیں، میڈم بھی وہی ہوں گی، دربان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور صفدر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سٹی ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ سٹی ہوٹل کا حال خاصا وسیع و عریض تھا اور اس وقت اس میں رش بھی کافی تھا، عورتیں اور مرد بھرے ہوئے تھے اور واقعی لنچ ہو رہا تھا۔ وہاں موجود افراد اپنا لباس اور انداز سے ہی ملازم پیشہ دکھائی دے رہے تھے۔ آئیے صاحب، اندر میز خالی ہے، ایک ویٹر نے تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں قریبی مانٹور سٹی بینک ہے، اس میں مسز فرانسو آفیسر ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ صفدر نے کہا۔ مسز فرانسو؟ یس سر، وہ لنچ کر رہی ہیں اور میز بھی ان کے ساتھ ہی خالی ہے، آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں، ویٹر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے ہمارے متعلق ان سے کچھ نہیں کہنا، صرف ہمیں دکھا دینا ہے۔ صفدر نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا سر، لیکن سر ایک درخواست ہے، مسز فرانسو انتہائی شریف خاتون ہے، غلطی یقیناً ان سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے علاج کی رقم کے حصول کے لیے لمبا قرضہ حاصل کر لیا ہے، لیکن جناب میری درخواست ہے کہ آپ ان سے کوئی سخت سلوک نہ کریں، ویٹر نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے مسز فرانسو کو تکلیف پہنچے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مسز فرانسو نے کسی ادارے سے بھاری قرضہ لیا تھا اور اب وہ اسے اتار نہیں پا رہی، اور ویٹر نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی ڈیل ڈول اور ان کے انداز سے یہی سمجھا ہے کہ یہ لوگ قرضہ وصول کرنے آئے ہیں۔ ایسے ادارے اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے ایسے ہی افراد کو بھرتی کر لیتے ہیں۔ یہ جناب نیلے اسکرٹ میں مسز فرانسو ہیں۔ ویٹر نے ایک خالی میز کے قریب لے جا کر ساتھ والی میز پر بیٹھی ہوئی ایک ادھیر عمر عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، جو لنچ کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ شکریہ، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے اس سے مینیو لے کر اس پر نشانات لگا کر اسے سب کے لیے لنچ لے آنے کا کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ دیکھو اینڈری، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس فی الحال اتنی رقم نہیں ہے کہ میں قرضہ تو کیا اس کا سود بھی ادا کر سکوں، تو مجھے مہلت دو، میں بندوبست کر رہی ہوں۔ مسز فرانسو کی آواز سنائی دی، وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بول رہی تھی۔
सुनो मार्गरेट, अब तक तुम्हें बहुत मोहलतें दी गई हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर तमाम रकम माव मुनाफा वापस ना की तो फिर तुम्हें उनके नताइज बहरहाल भुगतने पड़ेंगे, और फिर नताइज तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे अगवा करके फरोख्त किए जा सकते हैं, तुम्हारे रिहायशी मकान पर माल सामान कब्जा किया जा सकता है, तुम्हारे बैंक को इतला दी जा सकती है, और तुम जानती हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तुम नौकरी से भी हाथ धो बैठोगी। इसे जो चाहे करो, एक हफ्ते के अंदर हमें हर हालत में रकम चाहिए, हर सूरत में, और उसे लास्ट वार्निंग समझना। इस आदमी ने इंतहाई तलख और तुष लहजे में कहा था। मेरे बच्चे? ओह गॉड, ओशे तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मेरी मदद करो। मैं इतनी भारी रकम एक हफ्ते में कैसे हासिल कर सकती हूँ? मिसेस फ्रांसो ने रो देने वाले लहजे में कहा। जो चाहे करो, हमें उससे गर्ज नहीं, और अब हम एक हफ्ते बाद आएंगे। इसके बाद वही होगा जो हमने कहा है। इस आदमी ने पहले से ज्यादा सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही वो एक झटके से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और मिसेस फ्रांसो ने बेइख्तियार दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सफदर अपनी कुर्सी से उठा और इस आदमी की खाली करदा कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैडम, आप रो रही हैं? रोने से तो मसला हल नहीं हुआ करते, सफदर ने नरम लहजे में कहा। तो मिसेस फ्रांसो ने एक झटके से सर उठाया और फिर जल्दी से हाथ में मौजूद टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछने लगी। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मिसेस फ्रांसो ने ग्लोगेर से लहजे में कहा। और है, सफदर ने कहा, मेरा शौहर बेहद बीमार हो गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई कि इसकी जान खतरे में पड़ गई। मैं जहाँ बैंक में ऑफिसर हूँ, मैंने अपनी जमा पूंजी भी इलाज पर खर्च कर दी, बैंक से भी कर्जा लेकर खर्च कर दिया, इधर उधर मिलने वालों से भी जिस कदर मिल सकता था लगा दिया। लेकिन बीमारी ऐसी थी कि इसका इलाज बेहद महंगा था, और मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने इस कदर महंगा इलाज कराने से माज़रत जाहिर कर दी थी, क्योंकि इसका इलाज नाराग के एक हस्पताल में मुमकिन था, जो बेहद महंगा हस्पताल है। लेकिन चूंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए मैंने यहाँ के एक कर्जा देने वाले इदारे से $10 लाख कर्ज लिया और शौहर का इलाज मुकम्मल कराया। मेरा शौहर तो ठीक हो गया, लेकिन अब मैं फंस चुकी हूँ। हालांकि मैंने काफी रकम अदा कर दी है, लेकिन इस अदारे का सूद इस कदर तेजी से बढ़ता है कि $10 लाख अब 2 सालों में $50 लाख बन चुके हैं, और अब वो सारी रकम इकट्ठी मांग रहे हैं। और अगर मैं अपना मकान और सब कुछ भी बेच दूं, तब भी मैं उसका 1/3 भी नहीं उतार सकती। वो लोग वसूली के मामले में बेहद जालिम हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मिसेस फ्रांसो ने तफसील बताते हुए कहा। अगर आपको $50 लाख मुहैया कर दिए जाएं, तो यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा, सफदर ने इस तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या आप वाकई $50 लाख देंगे? मगर मिसेस फ्रांस ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। इसका लहजा बता रहा था कि उसे सफदर की बात पर यकीन न आ रहा है। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ये रकम आपको मुहैया की जा सकती है, सफदर ने कहा। ओह, मगर इसके बदले में, इसके मुआवजे में आप क्या चाहेंगे? आखिर आप इतनी बड़ी रकम वैसे तो नहीं देंगे, मिसेस फ्रांस ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। इसकी आप फिक्र न करें, वैसे आपकी बात दुरुस्त है, इतनी बड़ी रकम बगैर किसी मुआवजे नहीं दी जा सकती, लेकिन हम जो मुआवजा आपसे तलब करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपको इसकी अदायगी में किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े, और ना ही किसी को इसके बारे में किसी किस्म का इल्म होगा, सफदर ने कहा। क्या आप प्लीज जरा खुलकर बात करें, मिसेस फ्रांसो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आपसे खुलकर बात की जा सके? कारोबारी बात, सफदर ने कहा। ओह हाँ जरूर, इधर स्पेशल रूम्स है, आइए उधर चलते हैं। मगर आपके साथी, मिसेस फ्रांसो ने कहा। वो यही रहेंगे, सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा, और आप बेफिक्र रहें, सब कुछ आपकी मंशा के मुताबिक हो जाएगा, सफदर ने कहा। तो मिसेस फ्रांसो उठ खड़ी हुई। ओह, मगर आपने तो लंच भी नहीं किया। सॉरी, मैंने आपसे पूछा तक नहीं, मिसेस फ्रांसो ने कहा। शुक्रिया, बाद में कर लेंगे, आइए, सफदर ने कहा, और मिसेस फ्रांसो से हाथ लिए एक तरफ राहदारी से गुजरकर एक कमरे में गई। तशरीफ रखिए, ये स्पेशल रूम है, यहाँ तलब किए बगैर कोई नहीं आएगा, मिसेस फ्रांसो ने दरवाजा बंद करके इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, और सफदर शुक्रिया अदा करके कुर्सी पर बैठ गया। मिसेस फ्रांसो, अब बेहतर होगा कि खुलकर बात हो जाए, ताकि आप मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। हमें मालूम है कि आपका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी G3 से है,
صفدر نے کہا تو مسز فرانسو بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کون ہیں؟ مسز فرانسو نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا دوست اور ہمدرد ہوں، تشریف رکھیں، صفدر نے کہا تو مسز فرانسو کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ابھی تک خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ مسز فرانسو، ہمارا G3 سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے تھے، پھر آپ کا مسئلہ سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے کھل کر بات کر لی جائے تاکہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، ہم آپ کا۔ اس طرح دونوں کا کام ہو جائے گا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا تعلق G3 کے ہیڈ کوارٹر سے ہے اور G3 کے ہیڈ کوارٹر سے ایک فارمولہ آپ کے ذریعے آپ کے بینک کے اسپیشل لاکر نمبر 51 میں رکھا ہوا ہے۔ یہ لاکر آپ کے نام ہے۔ ہم یہ فارمولہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو $50 لاکھ کیش دے سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ او نہیں، جب G3 ہیڈ کوارٹر طلب کرے گا اور فارمولہ نہ ہوگا تو وہ تو مجھے میرے بچوں اور شوہر سمیت گولیوں سے اڑا دیں گے۔ نہیں جناب، ایسا تو قطعی ناممکن ہے، مسز فرانسو نے کہا۔ مسز فرانسو، ہر بات کا حل موجود ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سن لیں کہ یہ تو اتفاق ہے کہ آپ کے قریب والی میز پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی اور اس آدمی کی باتیں سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کو رقم کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک ویٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بے حد پریشان رہتی ہیں، ورنہ ہم نے تو بہرحال فارمولہ حاصل کرنا تھا۔ ہمارا ارادہ تو کچھ اور تھا۔ مسئلہ آپ کے بچوں کو اغوا کر کے آپ کو فارمولہ دینے پر مجبور کر دیا جائے، یا آپ کو اغوا کر کے اور آپ پر تشدد کر کے آپ کو مجبور کر دیا جائے۔ اس قسم کی بے شمار صورتیں ہمارے ذہنوں میں تھیں، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ بے حد پریشان ہیں اور انتہائی غمگین مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو آفر کر دی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حل کریں اور اس کے بدلے ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ G3 آپ سے فارمولہ طلب کرے گا تو آپ انکار کریں گی تو اس کا حل بھی موجود ہے، صفدر نے کہا۔ حل کیسا؟ مسز فرانسو نے کہا۔ مسز فرانسو، ظاہری سی بات ہے کہ اب سائنسدان نہیں ہے اور نہ ہی G3 ہیڈ کوارٹر میں سائنسدان ہوتے ہیں۔ یہ فارمولہ سائنسی کوڈ میں ہے اور لازماً یہ ایک بند پیکٹ کی شکل میں ہوگا۔ اگر ایسا کر دیا جائے کہ آپ یہ فارمولہ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو اس کی نقل دے دیں اور وہ نقل آپ اسی طرح پیک کر کے واپس لا کر یہاں رکھ دیں، اور جب G3 آپ سے فارمولہ مانگے تو آپ یہ بند پیکٹ اسے دے دیں، اسی طرح کسی کو معلوم تک نہ ہوگا کہ یہ کیا ہوا اور نہ ہی آپ پر کوئی حرف آئے گا، اور آپ کو $50 لاکھ بھی مل جائیں گے اور آپ ہر قسم کی فکروں سے بھی آزاد ہو جائیں گی، صفدر نے کہا۔ تو مسز فرانسو بے اختیار چونک پڑی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو میں تیار ہوں، مسز فرانسو نے کہا۔ بالکل ایسا ہوگا، کسی کو معلوم تک نہ ہو سکے گا کہ کیا ہوا ہے۔ آصف، اتنا کریں کہ آج بینک میں لاکر سے فارمولہ نکال کر اپنے پاس رکھیں اور کسی ایسی جگہ کا ہمیں پتہ بتا دیں جہاں اور کوئی نہ ہو۔ ہم وہاں رقم لے کر پہنچ جائیں گے۔ ہم آپ کو $50 لاکھ بھی دیں گے اور وہیں آپ کے سامنے اس کی نقل بھی تیار کر کے آپ کو دے دیں گے۔ آپ کل واپس جا کر اسے لاکر میں رکھ دیں اور پھر مطمئن ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میری ایک سہیلی ہے ویالی، وہ اکیلی رہتی ہے اور میری رازدار اور با اعتماد سہیلی ہے۔ میں آپ کو اس کا پتہ دیتی ہوں، آپ شام کو 6 بجے وہاں پہنچ جائیں۔ میں اسے فون بھی کر دوں گی اور فارمولہ لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی، لیکن مسٹر جانسن، پلیز یہ خیال رکھیں کہ میں آپ پر اعتماد کر رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ، مسز فرانسو نے کہا۔ آپ کا اعتماد بحال رہے گا مسز فرانسسو، ہمارے لیے $50 لاکھ کی رقم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، ویسے ہی ہوگا جیسا میں نے کہا ہے، صفدر نے کہا۔ تو مسز فرانسو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرس کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک کارڈ نکالا اور اس پر قلم سے ایک پتہ لکھ کر صفدر کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ 6 بجے اس پتے پر پہنچ جائیں، مسز فرانسو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ صرف ایک اور کام کریں، اتنا بتا دیں کہ یہاں مانٹرو میں مشینی جوا کھیلنے کا کوئی بڑا کلب بھی ہے جہاں لمبا جوا کھیلا جا سکے، صفدر نے کہا۔ ہاں، رابرٹ گیم کلب ڈسمنڈر روڈ پر مشہور گیم کلب ہے، وہاں کروڑوں ڈالرز کا جوا ہوتا ہے اور کوئی بے معنی نہیں ہوتی۔
آپ وہاں کھیل سکتے ہیں۔ مسز فرانسو نے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ، اب آپ سے 6 بجے ملاقات ہوگی اور قطعی بے فکر رہیں، کوئی پریشانی نہ ہوگی، صفدر نے کہا، اور پھر وہ مسز فرانسو کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہال میں پہنچ گئے۔ مسز فرانسو تو بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ صفدر اس ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھی ابھی تک موجود تھے۔ کیا ہوا؟ سب نے صفدر کے وہاں پہنچتے ہی سوالیہ لہجے میں کہا، اور صفدر نے انہیں ساری باتیں تفصیل سے بتا دی۔ اوہ ویری گڈ، یہ تو قدرت نے ہمیں خود موقع دے دیا ہے۔ گڈ شو، سب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب خاور نے اپنا کام دکھانا ہے اور اس رابرٹ گیم کلب سے $50 لاکھ جیتنے ہیں، صفدر نے کہا۔ میرے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار مسکرا دیے۔ میں لنچ کر لوں، پھر اس رقم کے بندوبست کے لیے روانہ ہو جائیں گے، صفدر نے کہا، اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اکیلا ہی لنچ کرنے میں مصروف تھا۔ اس فارمولے کی نقل کیسے تیار کرو گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاغذوں پر حروف ہی لکھنے ہیں، لکھ دیں گے کسی بھی کوڈ میں، اور پھر اس کو مائکرو فلم بنوا لیں گے، صفدر نے کہا۔ کیوں نہ کالی فلم پیکٹ میں رکھ دیں، خاور نے کہا۔ نہیں، اس طرح بیچاری مسز فرانسو ماری جائے گی، صفدر نے جواب دیا۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس فارمولے کی فلم بنا لیں اور فارمولہ یہیں رہنے دیں، نعمانی نے کہا۔ نہیں، اس طرح اصل فارمولہ یہی رہ جائے گا، جبکہ پاک ایشیا کی ملکیت ہے، اسے یہاں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کی نقل بنا کر رکھ دی جائے گی اور اس کا علم اس وقت ہوگا جب یہ واپس گریٹ لینڈ کے سائنسدانوں کے پاس پہنچے گا، پہلے نہیں، اور ظاہر ہے کہ G3 اس کی ذمہ داری نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو فارمولہ صرف تحویل میں لیا ہے، صفدر نے کہا، اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ سب اس ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں رابرٹ گیم کلب پہنچا دیا، اور پھر 1 گھنٹے میں خاور $50 لاکھ جیت چکا تھا۔ رقم لے کر وہ گیم کلب سے نکلے اور واپس ہوٹل پہنچ گئے، کیونکہ ابھی شام میں کافی وقت رہتا تھا۔ مسز فرانسو سے معاہدے کے مطابق وہ ٹھیک 6 بجے اس کی سہیلی کے مکان پر پہنچ گئے۔ جی فرمائیے، کال بیل کے جواب میں دروازے سے آنے والی ادھیڑ عمر عورت نے حیرت سے صفدر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مسز فرانسو نے ہمیں آپ کے مکان کا پتہ دیا تھا اور 6 بجے پہنچنے کا کہا تھا۔ میرا نام جانسن ہے، صفدر نے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، آئیے، اس ادھیڑ عمر عورت جس کا نام مسز فرانسو نے دیالی بتایا تھا کہا، اور چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا مسز فرانسو ابھی تک نہیں آئی؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، کیا آپ رقم لے آئے ہیں؟ دیالی نے کہا۔ جی ہاں، اس بریف کیس میں رقم موجود ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کیا آپ یہ رقم مجھے دکھائیں گے؟ معاف کیجیے، ہم پورا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، دیالی نے کہا۔ بالکل دیکھ لیں، صفدر نے کہا، اور بریف کیس اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر اسے کھول دیا۔ بریف کیس میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ اچھی طرح چیک کر لیجئے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دیالی نے گڈیاں بریف کیس سے باہر نکالیں اور پھر انہیں باقاعدہ گننا شروع کر دیا۔ وہ خاصی محتاط عورت دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، $50 لاکھ ہی ہیں، لیکن آپ ناراض نہ ہو تو میں اسے چیک کر لوں کہ یہ جعلی تو نہیں، دیالی نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا آپ کو اصلی اور جعلی کرنسی کی پہچان ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے ایک بینک میں کام کرتی ہوں اور کیش کا ہی کام کرتی ہوں، دیالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح تسلی کر لیں، صفدر نے کہا، اور دیالی نے ایک ایک گڈی اٹھائی اور اسے ٹیبل لیمپ کے سامنے لے جا کر بغور چیک کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، واقعی یہ اصلی ہیں، شکریہ، دیالی نے کہا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ ہی پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل شروع کر دیے۔ دیالی بول رہی ہوں، میں نے سب چیکنگ کر لی ہے، اوکے ہے سب، آ جاؤ، دیالی نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ دیالی نے ریسیور رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، آپ کوئی تکلیف نہ کریں، صفدر نے کہا، اور دیالی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد کال بیل بجی تو دیالی اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ مسز فرانسو تھی۔ آپ اس چیکنگ پر ناراض تو نہیں ہوئے؟ دراصل صورتحال ہی ایسی ہے، مسز فرانسو نے کمرے میں آ کر صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں مسز فرانسو، آپ نے جو کچھ کیا ہے حالات کے مطابق درست کیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لیجئے، یہ پیکٹ، یہ میں لاکر سے نکال لائی ہوں، لیکن اگر پھر واپس لاکر میں نہ گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔
مسز فرانسو نے پرس میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ واپس بھی جائے گا اور کسی کو اس کی تبدیلی کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسز فرانسو کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا، لیکن چاروں کونوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ صفدر نے ان مہروں کو غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ یہ حکومت گریٹ لینڈ کی سرکاری مہریں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی فارمولہ تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اسے آپ کیسے کھولیں گے؟ اس پر تو مہریں لگی ہوئی ہیں۔ کھلنے پر تو فوراً معلوم ہو جائے گا، اس بار دیالی نے کہا۔ فکر مت کریں، کسی کو علم نہ ہو سکے گا۔ آپ کے جہاں الیکٹرک استری اور کاٹن کلاتھ ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ جی ہاں، کیوں؟ دیالی نے کہا۔ یہ دونوں چیزیں لے آئیں، پھر دیکھیں کہ یہ پیکٹ کس طرح کھلتا ہے اور پھر کس طرح بند ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا۔ صفدر نے کہا تو دیالی اٹھی اور اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے آئی۔ صفدر نے پیکٹ میز پر رکھا، اس پر کپڑا ڈال کر اس نے بجلی کا پلنگ اٹھایا اور اسے آن کر لیا۔ چند لمحوں بعد جب استری ایک خاص حد تک گرم ہو گئی تو اس نے استری اس کپڑوں پر پھیرنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد جب اس نے کپڑا اٹھایا تو پیکٹ کا جڑا ہوا حصہ خود بخود کھل چکا تھا۔ حیرت ہے، یہ تو عجیب طریقہ ہے، دیالی اور مسز فرانسو دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ طریقہ خطوط سینسر کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اگر استری سے خط کھولتے ہیں اور اسے پڑھ کر پھر جب اس پر استری پھیرتے ہیں تو وہ پہلے کی طرح بند ہو جاتا ہے اور کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ اسے کھولا بھی گیا ہے یا نہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیکٹ کے اندر انگلیاں ڈالی اور اندر موجود ایک مستطیل سی چٹ باہر نکالی۔ یہ تو کمپیوٹر گرانٹ ریکارڈ ہے۔ میں سمجھا تھا کہ شاید عام مائکرو فلم میں فارمولہ ہوگا۔ صفدر نے چونک کر کہا۔ تو پھر؟ مسز فرانسو نے چونک کر کہا۔ اس کی نقل تیار کرنے کے لیے تو مشینری کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھی مارکیٹ سے یہ مشینری خرید لائیں گے، یہ عام مل جاتی ہے، صفدر نے کہا اور پھر وہ نعمانی کی طرف مڑ گیا۔ تم یہ کام کر لو گے یا؟ صفدر نے نعمانی کا نام لیے بغیر کہا۔ ہاں، بڑی آسانی سے، میرا تو مشغلہ ہی یہی ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر جاؤ اور جا کر ضروری مشین خرید لاؤ تاکہ جلد از جلد کام ہو جائے اور نپٹ جائے، صفدر نے کہا تو نعمانی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیپٹن شکیل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آئیے میں آپ کو بیرونی دروازے تک چھوڑاؤں، دیالی نے اٹھتے ہی کہا اور پھر وہ نعمانی اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعمانی کیا بازار سے مشینری خرید لائے گا اور صفدر اس کوڈ ورک کی نقل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟